السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى في مقام آخر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لكل زمان واحد يقتدى به، لكل زمان يقتدى به، وهذا زمان أنت لا شك واحد، وهذا الزمان أنت لا شك واحد. وقال فضيلة الشيخ يحيى بن محمد اليافعي قرضه مثنيا على شيخ الإسلام قصيدة يمدحه: الفضل لا بالمال والدينار ولا ركوب الخيل والسيار، لكن بتقوى الرب جل جلاله وكثرة الأوراد والأذكار. وقال في قصيدته هذا الشعر خاصة في ثناء شيخ الإسلام الحافظ محمد أنوار الله فاروقي فضيلة جنگ عليه الرحمة والرضوان، وله التصانيف التي ما مثلها، وله التصانيف التي ما مثلها جاست خلال المدن والأمصار. نشر العلوم وبثها في هندنا، لولاه كانوا وسط جرف النهار. نور الهدى إحسانه عم الورى، نور الهدى إحسانه عم الورى، ومجدد الوقت بلا إنكار، ومجدد الوقت بلا إنكار. نور الهدى إحسانه عم الورى ومجدد الوقت بلا إنكار. سبحان الله سبحان الله. بشرى لنا إذا كنت حقا شيخنا، بك نرتجي الجدوي من الغفار. بشرى لنا إذا كنت حقا، بشرى لنا إذ كنت حقا شيخنا، بك نرتجي الجدوي من الغفار. معزز حاضرین اکرام و سامعین عظام، خطبہ مسنونہ کے بعد جن آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اور اس کے بعد کچھ عربی اشعار آپ کی خدمت میں گوشہ گزار کیے گئے ہیں، اور آج ہم جس ذات، جس شخصیت، جس عظیم ہستی کا تذکرہ کرنے کے لیے یہاں پر ہم آج بیٹھے ہیں، وہ عظیم الشان ہستی جس نے حیدرآباد ہی نہیں بلکہ دکن کا پورا علاقہ، دکن ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے کونے کونے اور چپے چپے میں، اور ہندوستان ہی نہیں بلکہ اقطاع عالم میں، دنیا کے مختلف خطوں میں آپ کے علمی اور روحانی فیضان سے ایک دنیا مالا مال ہے،
آپ نے اپنی حین حیات ہی جہاں پر دکن اور اہل دکن کو سیراب کیا، وہیں پر سارے ہندوستان میں اپنے علمی اور تجدیدی کارناموں کے ذریعے پورے ہندوستان کو سیراب کیا۔ ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر عرب ممالک اور یورپ تک بھی آپ کا فیضان جاری و ساری رہا۔ یقیناً یہ وہ عظیم الشان ہستی کا تذکرہ ہے جو بیک وقت مصنف بھی ہے، محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے، فلسفی بھی ہے، شاعر بھی ہے، صوفی بھی ہے، استاد بھی ہے، مربی بھی ہے، مرشد بھی ہے، اور سلطانوں کے، سلاطین کے مربی اور استاد بھی ہے۔ الغرض یہی وہ خوبیاں اور کمالات ہیں جو آپ ایک ہونے کے باوجود ہزاروں پر بھاری ہے۔ آپ اپنی شخصیت میں ایک ہے، فرد تنہا ہے، لیکن جو آپ سے کمالات اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا وہ ہزاروں مل کر بھی اس کو انجام نہیں دے سکتے، لیکن ایک شخصیت آپ ایسی ہے کہ تنہا آپ ہزاروں کا کام تنہا کر رہے ہیں۔ جیسے کہ عربی کا ایک شعر ہے جس میں فرمایا گیا لیس علی اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی واحد، یہ اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک عالم کو کسی ایک شخصیت میں، ایک ہستی میں جمع فرما دے۔ وقال ابن درید والناس الف منہم کواحد وواحد کالالف امرا عرا، کہ لوگ ہزاروں ہوتے ہیں، ایک ان میں ایک آدمی ایک ہوتا ہے، ایک آدمی ایک ہوتا ہے، ہزاروں مل کر ایک کام کو انجام دیتے ہیں، لیکن بعض ایک فرد، ایک شخصیت ایسی ہوتی ہے جو ہزاروں کے کام کو تنہا انجام دے دیتا ہے۔ تو بانی جامعہ نظامیہ جس کا ہم تذکرہ کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، بیٹھے ہیں، تو آج انہی کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پر ہم جمع ہوئے ہیں۔ آئیے آپ کی عظیم ہستی کا تذکرہ مختصر کرتے ہوئے آج کا جو عنوان ہمارے پیش نظر ہے وہ عنوان کا تذکرہ چھیڑنے سے پہلے آپ کی جو شخصیت ہے، آپ کی جو ذات گرامی ہے، اس کا مختصر ہم ذکر کیے بغیر آپ کی تصانیف کا ذکر کرنا یہ نامناسب معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ پہلے آپ شخصیت کے بارے میں جانیں تو اس شخصیت کی تصانیف کے بارے میں بھی آپ کو سننے کو دل چاہے گا، کیونکہ آپ کس کی تصانیف کا تذکرہ سن رہے ہیں، کس کی تصانیف کے بارے میں آپ سن رہے ہیں، یہ پہلے اس شخصیت کا اندازہ ہونا چاہیے، وہ ذات، وہ ہستی کون ہے، اللہ تعالیٰ نے کن کن خوبیوں اور کمالات سے انہیں نوازا ہے، اس کے بعد ان کی کتابوں کا تذکرہ ہم کریں گے تو یقیناً اس شخصیت کی محبت کی وجہ سے ان کی کتابوں سے بھی محبت ہو جائے گی۔ تو آئیے جس ذات کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم چل پڑے ہیں آج وہ عظیم الشان ہستی کا تذکرہ جس کو ہم اور آپ شیخ الاسلام الحافظ محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ علیہ الرحمت والرضوان کے نام نامی، اس میں گرامی سے جانتے ہیں، اور عوام و خواص میں جن کو بانی جامعہ نظامیہ علیہ رحمت و رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں باکمال بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طریقہ کار رہا ہے
کہ جب کبھی اپنے خاص اور محبوب بندے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں مبعوث کرنا ہوتا ہے، بھیجنا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی آمد سے پہلے اس کی آمد کے تذکرے چھیڑ دیتا ہے، اس کے آمد سے پہلے غیبی اشارات اور کنایات ایسے بتا دیتا ہے کہ اب جو آنے والی شخصیت ہے وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، بلکہ وہ ایک عظیم الشان ہستی ہوگی آنے والی۔ تو بانی جامع نظامیہ الحافظ شیخ الاسلام محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ علیہ رحمت و رضوان کی آمد سے قبل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے اشارے غیبی عطا فرمائے جس سے آپ کے آمد سے قبل ہی یہ پتہ چلا کہ اب آنے والی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، بلکہ بہت ہی عظیم الشان اور اللہ کی محبوب و مقرب شخصیت ہے، محبوب اور مقرب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا نمایاں کام لینے والا ہے۔ تو آئیے اسی کا ذکر کرتے ہوئے مفتی محمد عبد الحمید صاحب قبلہ جو سابقہ شیخ الجامعہ ہے، وہ معارف عوارف کوائف میں لکھتے ہیں، بانی جامعہ شیخ الاسلام کا تذکرہ آپ نے تحریر فرمایا، اس میں آپ نے ذکر فرمایا، یوں تو مطلع الانوار میں بھی مفتی اول جامعہ نظامیہ مفتی رکن الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا تذکرہ فرمایا۔ الغرض جامعہ کے جتنے سیرت نگار ہیں اور شیخ الاسلام کے سیرت نگاری جن حضرات نے لکھا ہے، تقریباً اس میں یہ تذکرہ آپ کا ملتا ہے کہ آپ کی آمد سے قبل آپ کی والدہ ماجدہ کو اولاد نہیں تھی۔ آپ نے ایک بزرگ کے پاس حضرت یتیم شاہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ تحفہ بھیج کر معلوم کیا کہ آپ کو اولاد ہونے والی ہے یا نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ وہ بزرگ فرمائیں کہ یقیناً آپ کو اولاد ہوگی۔ اس کے بعد آپ کو خواب پڑا، خواب میں آپ نے کیا دیکھا کہ تاجدار کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ جب یہ خواب کی تعبیر پوچھی گئی تو فرمایا کہ تمہیں نیک اور صالح اولاد ہونے والی ہے، لڑکا ہونے والا ہے، اور وہ حافظ قرآن ہوگا اور محافظ علوم فرقان ہوگا۔ تو اس کے بعد بانی جامعہ نظامیہ علیہ رحمت و رضوان دنیا میں تشریف لائے، تو بانی جامعہ کی ولادت سے قبل اللہ تعالیٰ نے اشارہ غیبی عطا فرمایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ذریعے یہ بتلایا گیا کہ اب آنے والا عاشق رسول ہے، اور خود عاشق رسول ہی نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کو عاشق رسول بنانے والی شخصیت ہے۔ آپ اپنے علم سے، اپنے اخلاق سے، اپنے قلم سے، اپنے کردار سے، اپنے اقوال کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں عشق رسول بھرنے والی شخصیت ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بانی جامع نظامیہ رحمت و رضوان بے انتہا محبت کرتے ہیں، اس لیے حضور ان کی آمد سے قبل ہی آپ کی والدہ کے خواب میں تشریف لا کر بتا رہے ہیں کہ میرا انوار آ رہا ہے۔ ادھر سے بانی جامعہ کا عشق رسول بھی یہ ہے کہ آپ کی آمد سے قبل حضور تشریف لا رہے ہیں، اور ادھر حضور کی محبت بانی جامعہ سے امام محمد انوار اللہ فاروقی سے یہ ہے کہ آپ کی آمد سے قبل حضور آپ کی والدہ کے خواب میں آ کر بتا رہے ہیں کہ اب آنے والے شخص سے میں بھی محبت کرتا ہوں۔ اس کے یہ یقیناً یہ کوئی صرف ہوائی باتیں یا محبت کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ آگے جب آپ کے احوال، آپ کی زندگی، آپ کی سیرت پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ جب کبھی بانی جامعہ کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو بانی جامعہ فوراً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو جاتے، اور حضور کی توجہ جیسے بانی جامعہ کی طرف پڑتی آپ کا مسئلہ حل ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہ آپ کی ساری زندگی کا معمول رہا۔ الغرض بانی جامعہ کی آمد سے قبل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر بشارت دی کہ اب جو لڑکا آنے والا ہے وہ میرا بھی محبوب ہے اور اللہ کا بھی محبوب ہے۔ خاندانی پس منظر یہ ہے کہ فرخ شاہ کابلی رحمۃ اللہ علیہ جو کابل کے رہنے والے تھے، آپ کے اولاد میں سے بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان ہیں، اور فرخ شاہ کابلی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور
کابل کے بڑے بڑے امراء میں سے تھے، اور انہی کے خاندان میں سے حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے، اور مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی کے اولاد میں سے ہیں۔ تو بانی جامع نظام الرحمت و رضوان بھی انہی کے اولاد میں سے ہے، فرخ شاہ کابلی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ بانی جامع نظام الرحمت و رضوان کی پیدائش 4 ربیع الثانی 1264 کو ناندیڑ میں ہوئی۔ 4 ربیع الثانی 1264 ہجری کو بمقام ناندیڑ میں آپ پیدا ہوئے، اور آپ کی ابتدائی تعلیم جو ہے 5 سال گزرنے کے بعد حضرت مولانا سید شاہ بدیع الدین صاحب رفاعی قندھاری سے قرآن شریف نادرہ کی تکمیل فرمائیں، اور 7 سال کی عمر میں حافظ امجد علی صاحب کے پاس قرآن مجید کا حفظ شروع کیا، اور 11 سال کی عمر میں حافظ قرآن مجید مکمل ہوئے، یعنی حفظ قرآن مجید کی سعادت 11 سال کی عمر میں آپ نے مکمل فرما لی۔ آپ نسبتاً یعنی نسب کے لحاظ سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہے، اور آپ کا 39ویں پشت سے سلسلہ نسب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ حفظ قرآن مجید سے فراغت کے بعد ابتدائی تعلیم آپ اپنے والد ماجد حضرت ابو محمد شجاع الدین قندھاری رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی، اور دیگر علوم و فنون اعلیٰ تعلیم وغیرہ جو ہے عبدالحلیم فرنگی رحمۃ اللہ علیہ اور عبدالحی فرنگی محلی رحمہ اللہ اور مولوی فیاض الدین اورنگ آبادی سے، اور تفسیر و حدیث کا درس حضرت شیخ عبداللہ یمنی رحمہ اللہ سے حاصل کیا۔ الغرض آپ روز اول سے ہی اپنے اساتذہ کے نور نظر رہے، اپنی ذکاوت اور اپنی فطانت کی وجہ سے اور اپنے ذوق علم کی وجہ سے آپ روز اول سے اپنے اساتذہ کے نور نظر رہے اور محبوب رہے، عزیز رہے، اور کئی اساتذہ نے آپ کی تعریف بھی فرمائی، اور آپ نے ایک سوال کیا جس کے سوال کے جواب میں آپ کے استاد محترم نے ایک رسالہ ہی لکھ دیا۔ تو الغرض آپ یہاں پر علوم ظاہریہ حاصل کیے، اس کے بعد علوم باطنیہ کی طرف بھی توجہ فرمائی۔ آپ کئی جمی سلاسل میں آپ کو بیعت حاصل تھی، علوم شریعت کے بعد علوم طریقت بھی آپ نے حاصل کیا، اس کی تکمیل اپنے والد ماجد سے کی، اور سلسلے قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ وغیرہ تمام سلاسل میں آپ کو بیعت حاصل تھی۔ پھر دوبارہ مکرر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر آپ نے پھر دوبارہ بیعت فرمائی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر مکرر بیعت فرمائی، اور بلا طلب کے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خلافت بھی عطا فرمائی۔ اب رہا بانی جامع نظام الرحمت و رضوان کا جو طریقہ کار تھا، وہ اپنے مریدین کو جو تربیت فرماتے تھے، مریدین ایک عوام ہوتی اور ایک، کیونکہ آپ کا ابتدا سے مشغلہ جو دینی تعلیم وغیرہ تھا، درس و تدریس آپ کا مشغلہ تھا، اور جو آپ کی ذمہ داریاں تھیں حکومتی سطح پر وہ ذمہ داریاں نبھانا تھا۔ جو عوام ہوتے انہیں اوراد وظائف میں مشغول رکھتے، اور جو طلباء ہوتے انہیں تعلیم اور تعلم اور درس و تدریس میں زیادہ وقت بتانے کی تلقین فرمایا کرتے۔ بانی جامع نظام الرحمت و رضوان نے ملازمت بھی کی، اور دوران ملازمت آپ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے جہاں پر سودی لین دین کی بات آئی تو آپ نے اپنی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ الغرض یہ ایک الگ واقعہ، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہاں پر بانی جامع نظام علیہ رحمت و رضوان کا استغنا معلوم ہوتا ہے کہ سرکاری نوکری کون چھوڑنا چاہتا ہے، حکومت کی نوکری اس زمانے میں کون چھوڑنا چاہتا ہے، لیکن صرف آپ نے محض اس لیے سرکاری نوکری سے استعفیٰ دے دیا کہ یہ سودی کاروبار جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، میں یہ کاروبار نہیں کر سکتا۔ آپ کو کاروبار بھی نہیں کرنا تھا، سودی لین دین کے پیپرات پر آپ کو دستخط کرنا تھا۔ بعد میں جو وہاں کا جہاں اس مقام کا جو ذمہ دار تھا، اس نے آ کر کہا کہ میں ایسے پیپرات آئندہ آپ کے پاس نہیں بھیجوں گا، لیکن آپ نے پھر معذرت کر لی کہ مجھے آپ نہیں بھیجیں گے، لیکن آپ کے علاوہ کوئی اور آ جائے تو وہ تو بھیجے گا، تو میں ایسی ملازمت کرنا پسند نہیں کرتا۔
جو اللہ اور اس کے رسول کی منع کردہ لین دین پر میں دستخط کروں، یہ کیونکہ سود اتنا سخت ترین گناہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، جس کے لینے والا، دینے والا، گواہ بننے والا اور اس میں شامل رہنے والا یہ سب کے سب گنہگار ہیں اور سب کے سب جہنم میں جانے والے ہیں۔ ایسے چیز کی میں تائید نہیں کر سکتا، اس پر دستخط نہیں کر سکتا۔ الغرض پھر اس کے بعد آپ نے سفر حجاز یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کا سفر فرمایا، حج فرمایا۔ آپ نے پہلا حج 1294 میں کیا، مکہ معظمہ پہنچ کر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے مقرر بیعت فرمائی، مدینہ منورہ کی حاضری دی اور روضہ اقدس کی زیارت کے بعد حیدرآباد واپس آئے۔ دوسرا سفر حج 1301 ہجری میں فرمایا اور 1305 ہجری میں تیسرا سفر حج کیا۔ حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ پہنچے اور یہاں 3 سال تک مقیم رہے۔ 3 سال تک مقیم رہے مدینہ منورہ میں۔ اسی 3 سال کے عرصے میں بانی جامع نظام علیہ رحمت و رضوان نے وہاں پر جو کتابیں تھیں، آپ کو کیونکہ درس و تدریس اور دینی علوم سے بہت ہی شغف تھا، تو کتب خانہ محمودیہ میں زیادہ تر وقت مطالعہ کتب کے لیے وقف کر دیا تھا اس 3 سالہ دورے میں۔ اور پھر اس کے بعد وہاں پر کچھ کتابیں تھیں، ان کتابوں کو بانی جامع نظام علیہ رحمت و رضوان نے اپنے ذوق علمی کے خاطر وہاں پر ایک خاص طور پر کتاب جو ہے کنز العمال 8 جلدیں، بہت بڑی ضخیم کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے کنز العمال۔ یہ کتاب جو ہے ہندوستان کے ایک محدث نے لکھی، علی المتقی رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان کے ایک محدث نے لکھی، اور یہ کتاب ہندوستان میں ہی نہیں تھی، یہ کتاب عرب دنیا میں تھی، وہاں پر تھی لیکن ہندوستان میں ہی نہیں تھی۔ تو بانی جامع نظام علیہ رحمت و رضوان نے اس کتاب کو اپنے ذاتی صرفے سے، اپنے ذاتی پیسوں سے نقل فرمایا، اس کو نقل فرما کر وہاں سے مدینہ منورہ سے اس کتاب کو یہاں پر ہندوستان لایا اور یہاں پر لا کر اس کتاب کو چھپوایا، پھر اس کتاب کو پوری دنیا میں عام کیا بانی جامع نظام علیہ رحمت و رضوان نے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کا علمی کام، ادبی کام، یہ بھی اس آپ کی تصنیفات وغیرہ میں تو نہیں، لیکن علمی ذوق و شوق کتابوں کے حوالے سے جو تھا اس میں یہ شامل کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ آج کا ہمارا جو عنوان ہے بانی جامعہ نظام علیہ رحمت و رضوان کی تصانیف، آپ کی تصانیف، یہ گرچہ کہ آپ کی تصنیف نہیں ہے، علی المتقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب کا ایک مجموعہ، ایک موسوعہ سمجھیے، ایک بہت ضخیم 8 جلدوں میں حدیث کا مجموعہ ہے، ذخیرہ ہے، اس کو آپ نے یہاں پر لا کر چھپوایا اور پوری دنیا میں اس کو عام کیا۔ اور الجوہر النقی علی سنن البیہقی، یہ بھی حدیث کی کتاب ہے، اس کو بھی آپ نے وہاں سے ہندوستان لایا۔ الاحادیث القدسیہ، یہ بھی حدیث کی کتاب ہے۔ جامع المسانید للامام الاعظم، یہ بھی آپ نے وہاں سے یہاں پر لایا۔ الغرض پھر اس کے بعد اسی اثنا میں جو ہے بانی جامع نظام علیہ رحمت و رضوان کو خواب پڑا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں حکم ارشاد فرمایا، اے انوار اللہ، دکن جاؤ اور وہاں پر جا کر دین اسلام کی خدمت انجام دو۔ ایک مرتبہ پڑھا، پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ پڑھا، پھر تیسری دفعہ پڑھا تو آپ بہت بے چین ہوئے۔ پھر اس کے بعد اپنے پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور معروضہ رکھا کہ میں تو یہاں پر ماباقی زندگی صرف کرنے کے لیے آیا تھا، ماباقی ساری زندگی یہیں پر گزارنے کے قصد اور ارادے سے آیا تھا، لیکن مجھے بار بار یہ حکم ہو رہا ہے، کیا حکم ہے؟ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فوراً حکم کی تعمیل کی جائے، فوراً حکم کی تعمیل کی جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں یہاں پر تو رہنے کے لیے آیا تھا، مجھے یہاں سے بھیجایا جا رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے انوار اللہ، تم جاؤ یہاں سے، تم جسمانی طور پر تو تم حضور سے دور ہوگے، لیکن روحانی طور، قلبی طور پر حضور کی بارگاہ میں موجود رہو گے۔ الغرض بانی جامع نظام علیہ رحمت و رضوان نے دکن کا ارادہ فرمایا اور یہاں پر آ کر آپ اپنی علمی سفر کو جاری رکھا، اور آپ کی زہد و تقوی اور آپ کے علم و فراست اور حکمت و دانش اور آپ کی صلاحیتوں کے پیش نظر یہاں پر آصف شاہان آصفیہ، یعنی یہاں کے جو عمراء تھے
ان کے تعلیق کے طور پر، یعنی ان کے استاد کے طور پر آپ کو مقرر کیا گیا۔ آصف جاہ سادس اور آصف جاہ سابع، میر محبوب علی خان اور میر عثمان علی خان، یہ جو حکومت آصفیہ کے 6ویں اور 7ویں حکمران تھے، یہ بانی جامعہ نظام علیہ رحمت و رضوان کے شاگرد تھے، اور آپ کی تعلیم اور تربیت کا ہی نتیجہ تھا کہ انہوں نے اپنی رعیت کے ساتھ جو ہمدردی، رواداری کا سلوک اپنایا، یہ بانی جامعہ نظام علیہ رحمت و رضوان کی تربیت کا ہی اثر تھا۔ انہوں نے کبھی اپنی رعایا کو تکلیف نہیں دی، اپنی رعایا کو کبھی مشقت میں نہیں ڈالا، اپنی رعایا کے ساتھ بحسن خوبی اپنی سلطنت کے فرائض انجام دیے، اور اپنے رعایا کا خاص خیال رکھا۔ یہ تمام کا تمام کریڈٹ اور یہ تمام کا تمام جو کیا کہیے کہ یہ تربیت کا اثر تھا، بانی جامع نظام علیہ رحمت و رضوان کی تربیت کا اثر تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ان کے دوران حکمرانی بانی جامع نظام علیہ رحمت و رضوان کا جو منصب تھا، آپ کا جو عہدہ تھا، وقتاً فوقتاً یہ آپ کو آپ کی وزارت کو بڑھایا گیا، آپ کے عہدے کو بڑھایا گیا، آپ کو وزیر امور مذہبی بنایا گیا اور صدر المحام قرار دیا گیا۔ الغرض آپ کو شیخ الاسلام بنایا گیا اور فضیلت جنگ کا خطاب دیا گیا، تو آپ کے مراتب مدارج میں اضافہ کیا گیا۔ الغرض آپ اپنی صلاحیتوں کو منواتے رہے، اور اصلاحی کارنامے، بہت سارے اصلاحی کارنامے جو سلطنت آصفیہ میں روپذیر ہوئے، وہ بانی جامع نظام علیہ رحمت و رضوان کا براہ راست اس میں ہاتھ تھا۔ تو الغرض اگر آپ کے تجدیدی کارنامے وغیرہ پر دیکھا جائے تو یہ ایک الگ عنوان، یہ ایک الگ ٹاپک بنتا ہے کہ آپ نے کتنے تجدیدی کارنامے انجام دیے ہیں۔ یہ ایک اس کے لیے مستقل نشست ہو سکتی ہے، اس کے لیے مستقل کتاب لکھی جا سکتی ہے، اس کے لیے مستقل ایک عنوان پر بیان ہو سکتا ہے، لیکن اب یہ مختصر وقت میں ہم اس تجدیدی کارناموں کو یہاں پر شامل نہیں کر سکتے، کیونکہ آج ہمارا عنوان ہے آپ کی آپ کی تصنیفات۔ اب رہا اس کے بعد آپ کا زہد ورا، آپ کا تقوی وغیرہ کے حوالے سے بھی ذہن میں رکھیں، کیونکہ بانی جامع نظام علیہ رحمت و رضوان کے جو مشاغل تھے، آپ کے جو مصروفیات تھے، اس کے باوجود انہوں نے کبھی اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کو بانی جامع نظام علیہ رحمت و رضوان نے کبھی پس پشت نہیں ڈالا۔ آپ چاہے سفر ہو کے حضر، چاہے گھر ہو کے باہر، چاہے آپ درس و تدریس ہو یا حکومت کے ذمہ داری ہو، ہر ایک کو بحسن و خوبی انجام دیا۔ دینی معاملات میں آپ کے بہت ساری کارنامے، اب یہاں پر اس کی تفصیل تو نہیں، ضمناً اور اختصاراً آپ کی اس کی تفصیل ذکر کر کے آگے کی طرف بڑھتا ہوں۔ اصلاحی کارنامے آپ کے بہت سارے ہیں، اس میں دینی علمی خدمات ہیں، کتب خانہ آصفیہ ہے، اور دائرۃ المعارف العثمانیہ ہے، مجلس اشاعت العلوم ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے آپ کی علمی دنیا چلتی رہی اور آپ کا علمی فیضان جاری رہا۔ دائرۃ المعارف العثمانیہ کے حوالے سے بانی جامع نظام علیہ رحمت و رضوان جو ہے، آپ ہی متحرک ہے، آپ ہی کے کہنے پر یہ دائرۃ المعارف العثمانیہ کا احیاء، دائرۃ المعارف العثمانیہ قائم ہوا۔ اس کے پیچھے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ بانی جامع نظام علیہ رحمت و رضوان نے کوئی چیز منگوایا، تو وہ جب وہ چیز منگائی تو دکاندار نے ایک پیپر میں کچھ لپٹ کر وہ چیز دے کر بھیجا۔ جب وہ خادم آپ کے پاس لا کر دیا، پیپر میں لپٹا ہوا تھا، آپ وہ چیز جب کھول کر دیکھے تو ایک عربی پیپر ہے، ایک عربی نادر کتاب کا پیپر تھا، وہ عربی نادر کتاب کا پیپر تھا۔ آپ دیکھ کر بہت ہی غمزدہ ہوئے، بہت آپ تعجب کرے، یہ عربی کتابوں کی اتنی ناقدری ہو رہی ہے ہمارے پاس۔ الغرض آپ نے اس کے بعد حکومت کو توجہ دلائی اور فرمایا کہ دائرۃ المعارف العثمانیہ کی یہ آپ کی تحریک پر اس کا وجود عمل میں آیا۔ تو دائرۃ المعارف العثمانیہ جو اتنا عظیم الشان ادارہ ہے، یہ دکن کی جو پہچان ہے، ہماری یہاں
تہذیب و ثقافت نہیں بلکہ یہ دائرۃ المعارف العثمانیہ کی کتابوں کی اشاعت کی وجہ سے عرب دنیا دکن کو، ہندوستان کو، حیدرآباد کو پہچانتی ہے۔ اہل عرب کا یہاں تک مقولہ مشہور ہے کہ اگر کوئی ہندوستان کا دورہ کیا اور دائرۃ المعارف العثمانیہ کا دورہ نہیں کیا تو اس کا علمی دورہ نامکمل ہے، اس کا علمی دورہ نامکمل ہے۔ تو دائرۃ المعارف العثمانیہ کی وہ پہچان بانی جامعہ نے پوری عرب دنیا میں کرائی کہ آج بھی عرب دنیا جو دکن کو جانتی ہے وہ دائرۃ المعارف العثمانیہ سے جانتی ہے، کیونکہ یہاں سے بہت ساری ایسی نادر و نایاب کتابیں شائع ہوئی ہے جو عرب دنیا میں بھی نہیں چھپی گئی تھی، عرب دنیا میں بھی نہیں چھپی تھی، جیسے کہ کتاب الاصل وغیرہ ہے اور تفسیر در منثور ہے اور ایسی بہت ساری کتابیں جو یہاں پر چھپی اور کتاب الاصل ہے۔ تو یہ کتابیں عرب دنیا میں بھی ناپید ہو گئی تھی، لیکن یہاں سے جب چھپ کر باہر گئی تو وہ لوگ دنگ اور تعجب میں پڑ گئے کہ یہ کام کس نے کیا، تو یہاں کا دورہ کیا۔ الغرض یہ بانی جامع نظام علیہ رحمت و رضوان کے تحریری کارنامے تھے۔ اسی طریقے سے مجلس اشاعت العلوم بھی آپ کا یہ کارنامہ ہے۔ کتب خانہ آصفیہ لائبریری، جس کو آج اسٹیٹ لائبریری یا سینٹرل لائبریری کہا جاتا ہے، یہ بھی آپ ہی کے کارناموں میں شامل ہے۔ اب رہا یہ تو آپ کے کارنامے ہوئے، ایک یہاں پر کچھ چیزیں آپ کے زہد و تقویٰ کے حوالے سے عرض کر کے میں آپ کی تصنیفات کی طرف آتا ہوں۔ بانی جامع نظام علیہ رحمت و رضوان کا زہد و تقویٰ اس پائے کا تھا کہ آپ اپنی جو آمدنی تھی اس میں سے ہزاروں روپیے نظامیہ جامع نظامیہ پر اور طلباء نظامیہ پر خرچ کیا کرتے تھے، اور آپ کے معمولات کے بارے میں آتا ہے رمضان مبارک میں پورا مہینہ ہر روز 200 سے 300 لوگ روزانہ شام میں آپ کے دستر پر حاضر رہتے، اتنا اہتمام فرمایا کرتے تھے آپ روزے داروں کے اہتمام کا، ان کے کھانے پینے کا، سحر و افطار میں۔ الغرض آپ اپنے اخراجات سے طلباء کو اور جامع نظامیہ پر خرچ کیا کرتے اور طلباء پر خرچ کیا کرتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کو ککڑی کھیرا کھانا، کھیرے کی ضرورت پڑی، آپ نے خادم سے منگوایا، لیکن باوجود تلاش کے وہ نہیں مل سکا بازار میں۔ لیکن اتفاقیہ طور پر ایسا ہوا کہ اس وقت کے جو حکمران تھے انہوں نے طلباء کے مدرسے کے لیے پھل وغیرہ بھیجے، اس میں کھیرا بھی تھا، تو خادم وہ کھیرا لا کر بانی جامع نظام علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں پیش کیا کہ اس طریقے سے طلباء کے لیے آیا تھا، اس میں ایک کھیرا یا ککڑی بھی موجود تھی، آپ اس کو تناول فرمائیے۔ تو بانی جامع نظام علیہ رحمت و رضوان نے خادم سے فرمایا یہ رقم لو اور یہ مدرسے کے اکاؤنٹ میں داخل کر دو، جبکہ آپ مدرسے کے طلباء پر ہزاروں روپئے پیسے خرچ کر دیتے۔ یہ آپ فرمایا کہ یہ مدرسے کے طلباء کا حق ہے، یہ میرا نہیں ہے، اب اگر مجھے دے رہے ہیں تو یہ آپ پیسے لے لیجئے اس کے اور یہ مدرسے کے اکاؤنٹ میں شامل کر دیجئے۔ تو یہ بانی جامع نظام علیہ رحمت و رضوان کا تقویٰ تھا۔ تو الغرض آپ اپنی شخصی زندگی میں بھی ایسے باکمال باتقویٰ ولی کامل تھے۔ تو حاضرین اکرام، اب ہم آتے ہیں بانی جامع نظام علیہ رحمت و رضوان کی تصانیف کی طرف۔ اب اتنے مختصر حالات ہم اب سماعت فرما چکے ہیں، اب ذرا تھوڑا خاکہ، تھوڑا پس منظر، تھوڑا بیک گراؤنڈ بنا لیجئے۔ بانی جامع نظام علیہ رحمت و رضوان کسی ایک فرد، کسی ایک شخصیت، کسی ایک عالم کا نام نہیں ہے۔ بانی جامع نظام علیہ رحمت و رضوان جامع نظامیہ میں درس و تدریس بھی انجام دیتے ہیں، بانی جامعہ امور مذہبی کا کام بھی انجام دیتے ہیں، اور بانی جامعہ مکتب کے لائبریری کے ذمہ دار بھی ہے، بانی جامعہ گھر کے بھی ذمہ دار ہے۔ الغرض بانی جامعہ کے مریدین، معتقدین، متوسلین بھی ہیں۔ یہ سارے کام انجام دیتے ہوئے، یہ سارے فرائض بخوبی نبھاتے ہوئے، اور یہ تو تعلقات دنیاوی ظاہری تھے، لیکن رات کا بھی مشغلہ تھا بانی جامع نظام علیہ رحمت و رضوان کے پاس، جو عبادت اللہ میں مصروف رہتے، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، کتابوں کے مطالعے میں مصروف رہتے تھے۔ یہ ساری حکومت کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہوئے، وزیر امور مذہبی کے منصب جلیلہ پر فائز رہتے ہوئے،
یہ تمام تو امور انجام دیتے ہوئے بانی جامع نظام الرحمت و رضوان نے اس کے باوجود بھی بانی جامع نظام الرحمت و رضوان نے کتابیں لکھنا نہیں چھوڑا. یہ تمام زندگی کے مصروفیات ہونے کے باوجود آپ نے تحریر بھی چلائی, اپنا قلم بھی اٹھایا, اور قلم اٹھایا تو ایسا قلم اٹھایا, کبھی وحدت الوجود کے مسئلے کے بارے میں لکھ رہے ہیں, کبھی حب رسول کے بارے میں لکھ رہے ہیں, کبھی فرقہ باطلہ کے رد میں لکھ رہے ہیں, کبھی قادیانیت کے خلاف ہزاروں صفحے لکھ رہے ہیں, کبھی رد وہابیت کے اوپر لکھ رہے ہیں, کبھی اہل حدیثوں کے جواب میں لکھ رہے ہیں. الغرض بانی جامع نظام الرحمت و رضوان نے مختلف مضامین اور مختلف علوم پر اپنا قلم چلایا اور علم کے وہ جوہر دکھائے کہ آج ان کے اکتساب فیض سے کوئی محدث دکن بن رہا ہے, کوئی بحر العلوم بن رہا ہے, کوئی ابو حنیفہ ثانی بن رہا ہے, کوئی مفکر اسلام بن رہا ہے, کوئی عمدۃ المحدثین بن رہا ہے, کوئی مفتی اعظم بن رہا ہے. الغرض آج یہ بانی جامعہ نظامی کا فیضان 100 سال سے 150 سال سے جاری و ساری ہے. تو الغرض حاضرین اکرام, تو بانی جامع نظام الرحمت و رضوان کوئی ایک شخصیت کا نام نہیں ہے, یہ وہ عظیم الشان ہستی ہے کہ جو فرد ہے لیکن اپنے اندر انجمن رکھتی ہے. یہ ایک شخصیت ہے لیکن اپنے اندر اجتماعیت رکھتی ہے. یہ فرد واحد ہے لیکن کبھی دیکھو ان کی کتابوں میں تو کبھی مفسر نظر آتے ہیں. یہ ایک فرد واحد ہے, کبھی دیکھو علم حدیث کے میدان میں دیکھو تو محدث نظر آتے ہیں, علم تفسیر کے میدان میں دیکھو تو مفسر نظر آتے ہیں, کبھی علم کلام میں دیکھو تو متکلم نظر آتے ہیں, کبھی فلسفے پر بحث کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو فلسفی نظر آتے ہیں, کبھی فرقہ باطلہ کے میدان میں دیکھو تو مناظر نظر آتے ہیں. الغرض ہر میدان میں آپ نے قلم اٹھایا اور تحریریں کی اور کتابیں لکھی اور باطل فرقوں کا ایسا رد کیا, ایسا دندان شکن جواب دیا کہ آج تک بانی جامع نظام الرحمت و رضوان کی تصانیف کا کوئی جواب یا کوئی رد آج تک نہیں لکھا. ایسی کتابیں آپ نے امت کے حوالے کر گئی, امت کے حوالے کر دیا کہ یہ کتابیں پڑھ لو, تمہارا ایمان محفوظ رہے گا, تمہارے عقائد محفوظ رہے گے, اور تمہارے دلوں کے اندر محبت رسول پیدا ہوگی, اور تمہارے جتنے اشکالات ہیں وہ دور ہو جائیں گے. تو آئیے الغرض حاضرین اکرام, آئیے اب کچھ بانی جامع نظام الرحمت و رضوان کی تصانیف کا تذکرہ کر لیتے ہیں کہ آپ نے جو کتابیں لکھی اس کا کچھ تذکرہ شامل کرتے ہیں, کیونکہ آپ ایسی عظیم الشان شخصیت اور عظیم الشان ہستی ہے کہ آپ کی کتابوں سے ایک عالم فیض یاب ہے, اور آپ کی کتابیں پڑھنے والے اور آپ کی کتابوں سے اکتساب فیض کرنے والے جانتے ہیں کہ آپ کی تصانیف سے کتنا فائدہ ہوا اور کتنا لوگوں نے استفادہ کیا. یہ کتاب ہے مجموعۃ المقالات العربیہ السامیہ. یہ جامع نظامیہ کے ایک فرزند ہے, بانی جامعہ کے روحانی اولاد میں سے کہیے, بانی جامعہ کی روحانی اولاد میں سے الدکتور محمد سلطان محی الدین قبلہ رحمۃ اللہ علیہ, یہ بھی دنیا سے چل بسے ہیں. وہ بانی جامعہ کا تذکرہ لکھتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ مؤلفاتہ, یعنی بانی جامعہ کے تالیفات, آپ کے تصنیفات, اس کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں وقد ذکرنا قبل انه قد اختار جهة التعلیم والتربیت وتالیف الکتب, کہ ہم نے اس سے ماقبل ذکر کر دیا ہے کہ شیخ الاسلام بانی جامعہ الامام الحافظ محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ علیہ رحمت و رضوان تمام تر مصروفیات کے باوجود, یعنی قضاء اور اپنے منصب کی مصروفیات کے باوجود آپ جو ہے تالیفات بھی فرمائے, تصنیفات بھی فرمائے, کتابیں بھی لکھی آپ نے, تعلیم اور تربیت کی طرف بھی آپ نے توجہ فرمائی. مع انہ کثرت المشاغل الرسمیت, یعنی جو حکومت کی ذمہ داریاں تھیں ان کی مصروفیت کے باوجود آپ نے الف وصنف الکتب القیمۃ الضخیمۃ مع تلک الاشغال الحکومیۃ والدینیۃ, آپ نے کئی قیمتی اور ضخیم یعنی موٹی موٹی اور بڑی بڑی کتابیں آپ نے لکھی مع تلک الاشغال الحکومیۃ والدینیۃ, حکومت کی ذمہ داریاں اور دینی مصروفیات کے باوجود.
یعنی مریدین کی تعلیم و تربیت اور طلباء کی درس و تدریس کا کام بھی تھا، مریدین کی تعلیم و تربیت کا بھی کام تھا، اور حکومت کی ذمہ داریاں بھی تھی، اصلاحی کارنامے بھی تھی، اور قضاءات کے احکام بھی جاری کرنا تھا۔ یہ ساری مصروفیات کے باوجود آپ نے امت کے نام کئی کتابیں لکھی، امت کے حوالے کی۔ وَلَيْسَ هَذَا مُسْتَنْكَرًا فِي قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ وَصَحَّ مَا قَالَ شَاعِرٌ، اور یہ اللہ کی ذات اللہ کی قدرت سے یہ بعید نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے لَيْسَ عَلَى اللَّهِ بِمُسْتَنْكَرٍ أَن يَجْمَعَ الْعَالَمَ فِي وَاحِدٍ، اللہ کی شان سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اللہ پر یہ ناممکن نہیں ہے کہ وہ سارے عالم کو کسی ایک شخصیت میں جمع کر دے، جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات با کمال ہے، سارے انبیاء کے اوصاف کو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع فرما دیا، سارے انبیاء کے معجزوں کو حضور کی ذات میں جمع فرما دیا۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، وہ چاہے تو تمام تر خوبیاں کسی ایک شخصیت میں جمع کر دے۔ تو بانی جامعہ کی شخصیت بھی ایسی ہی ہستی ہے کہ کئی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے، تمام فضائل کو، کمالات کو اللہ تعالیٰ نے بانی جامعہ کی شخصیت میں شامل فرما دیا تھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ہزاروں لوگ ایسے ہیں، ہزاروں لوگ مل کر کوئی ایک کارنامہ انجام دیتے ہیں۔ وَوَاحِدٌ كَالْأَلْفِ، اور بعض بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک ہونے کے باوجود ہزاروں جو کارنامے کرتے ہیں، ہزاروں مل کر جو کارنامہ کرتے ہیں، وہ ایک فرد واحد کر کر گزر جاتا ہے۔ تو یہ بانی جامعہ کی شخصیت ہے جنہوں نے تنہا ہونے کے باوجود ایسے کام انجام دیے جو ہزاروں افراد مل کر نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں التزم الشیخ علی نفسہ الا ینام فی اللیل الا الیسیر، آپ فرماتے ہیں کہ بانی جامع نظام الرحمت و رضوان، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَجَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، کہ رات کو ہم نے لباس بنایا، چھپانے والا بنایا، اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نے رات کو تمہارے سونے کا ذریعہ بنایا اور دن کو معاش کا ذریعہ بنایا۔ رات کو سونے کے لیے بنایا، لیکن بانی جامع نظام الرحمت و رضوان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کریمہ پر عمل کرتے ہوئے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا تھا؟ ظلمت سنت من احیا الظلام الى ان اشتکت قدمہ الضر من ورمی، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا کہ آپ اتنا رات میں عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ رات بھر ٹھہر ٹھہر کر عبادت کرتے، جس کی وجہ سے آپ کے قدم ورم آ جاتا، آپ کے قدم مبارک میں اتنا ٹھہر کر آپ عبادت کیا کرتے۔ یا رسول اللہ میں تو اتنی عبادت نہیں کیا، لیکن بانی جامع نظام الرحمت و رضوان کا معمول یہی تھا کہ آپ رات کو کم سوتے اور مطالعہ اور عبادت الہی میں زیادہ مصروف رہتے، حضور کے اسوے پر عمل کیا کرتے۔ وہاں پر امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کی اس معاملے میں رات کی عبادت کے بارے میں اقتدا نہیں کی، یہ عاجزانہ انکساری طور پر فرما رہے ہیں، لیکن بانی جامعہ یہ حضور کے اسوے پر عمل کر کے بتا رہے ہیں کہ رات کو اللہ نے سونے کے لیے بنایا، لیکن میں سوؤں گا نہیں، بلکہ رات کے تھوڑے سے حصے میں سوؤں گا اور زیادہ تر حصے میں کتب کے مطالعے میں اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہوں گا۔ تو بانی جامعہ رات کے حصے میں بہت کم سویا کرتے تھے۔ وَكَانَ يُدَرِّسُ الْفُتُوحَاتَ الْمَكِّيَّةَ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بانی جامع نظام الرحمت و رضوان فتوحات مکیہ کا درس دیا کرتے، مغرب کے بعد نماز مغرب کے فتوحات مکیہ کا درس دیا کرتے۔ وَكَانَ عَظِيمَ الْاعْتِقَادِ وَالرَّأْيِ فِي الشَّيْخِ محی الدین ابن العربی رحمہ اللہ، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں سلطان محی الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ بانی جامعہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بانی جامع نظام الرحمت و رضوان کو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سے بے انتہا عقیدت تھی، بے انتہا محبت تھی۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جو وحدت الوجود کے بانی ہیں، اور اس مسئلے میں بانی جامع نظام الرحمت و رضوان نے آپ کے اقتداء کرتے ہوئے جو وحدت الوجود کے منکرین ہیں ان کے رد میں، اس کے جواب میں بانی جامع نظام الرحمت و رضوان نے ایک رسالہ لکھا فی مسئلۃ وحدت الوجود بول کر۔ تو بانی جامع نظام الرحمت و رضوان نے مسئلہ وحدت الوجود میں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی اقتداء کی
اور شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو بہت عقیدت تھی، اور مغرب کے بعد آپ فتوحات مکیہ کا درس دیا کرتے تھے۔ وَكَانَ عَظِيمُ الْاعْتِقَادِ وَالرَّأْيِ فِي الشَّيْخِ محی الدین ابن العربی۔ اب رہا یہاں پر جب فتوحات مکیہ کے درس کی بات ہی آ گئی، اور جب مسئلہ وحدت الوجود کے بارے میں آپ نے کتاب ہی تحریر کر دی، ایک رسالہ ہی لکھ دیا، تو کیوں نہ اس کتاب کے درس کی جو آپ سے ایک کرامت واقع ہوئی ہے اس کا بھی تذکرہ شامل کر لے۔ آپ کی ایک رشتہ دار تھی اور آپ مریدہ بھی تھی، ان سے جب بانی جامعہ کے شاگردوں نے جب استفسار کیا، پوچھا بانی جامعہ کے معاملات کیا تھے، ان کے احوال کیا تھے، ان کے کچھ واقعات سنائیے، تو ان واقعات میں سے چند واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی سنایا انہوں نے، بہت سارے بانی جامعہ کے واقعات انہوں نے سنائے، اس میں سے ایک واقعہ جو درس فتوحات مکیہ سے تعلق رکھتا ہے وہ یہ بھی سنایا کہ ایک دفعہ شیخ الاسلام الامام الحافظ محمد انوار اللہ فاروقی فضل جنگ علیہ رحمت و رضوان اپنے مریدین کو درس فتوحات مکیہ دے رہے تھے، فتوحات مکیہ کا درس دے رہے تھے، جو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے جو تصوف میں امہات الکتب کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے ایک عام عالم اس کو پڑھ بھی نہیں سکتا، اس کو سمجھنا تو دور کی بات، پڑھ کر عام آدمی اس کو عام عالم کہہ رہا ہوں میں، یہ عام لوگ نہیں، ایک بہت بڑے عالم بھی اس کو عام طور پر نہیں پڑھ سکتے، اس کو سمجھ نہیں سکتے، یہ تصوف سے تعلق رکھنے والی کتاب ہے۔ تو الغرض تو یہ کتاب کا آپ درس دے رہے تھے، دوران درس ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک مسئلہ حل طلب تھا، جو مسئلہ آپ شافی اور وافی طریقے سے سمجھانے سے قاصر تھے، بار بار اس کو دہرا رہے تھے لیکن وہ سمجھانے کے لیے ذرا دشوار ہو رہا تھا۔ ایسی حالت میں آپ کی مریدہ فرماتی ہیں کہ میں نے مراقبے میں گیا اور توجہ کی میں اپنے شیخ کی طرف یعنی بانی جامعہ کی طرف، کیونکہ آپ پردے میں بیٹھ کر دوسرے کمرے میں بیٹھ کر درس تصوف آپ کا سنا کرتی تھی، آپ کی مریدہ تھی، تو آپ فرماتی میں مراقبے میں گئی کہ کیا معاملہ ہے، تو کیا دیکھتی ہوں کہ بانی جامعہ نظام علیہ رحمت و رضوان جہاں پر درس دے رہے وہاں سے مدینہ منورہ تک، مکہ مکرمہ تک ایک نورانی راستہ قائم ہو گیا ہے، ایک نورانی راستہ قائم ہو گیا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کعبہ شریف میں حتیم میں صحابہ اکرام کو درس و تدریس میں مشغول ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے درمیان درس و تدریس میں مشغول ہے، اور بانی جامعہ سے لے کر حضور تک ایک نورانی راستہ قائم ہو گیا ہے۔ اور جب ادھر بانی جامعہ نے حضور کی طرف توجہ فرمائی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرمایا تھوڑا ٹھہر جاؤ ہمارا فرزند پریشان ہے، تھوڑا ٹھہر جاؤ ہمارا فرزند پریشان ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بانی جامعہ کی طرف توجہ فرمائی، جیسے ہی آپ نے توجہ فرمانا تھا ادھر جو وہ مسئلہ تھا وہ مسئلہ حل ہو گیا، اور بانی جامعہ درس کو جاری فرما دیے اور آسانی کے ساتھ اس مسئلے کا حل بیان فرما دیا، اور اس مسئلے کو خوب وضاحت کے ساتھ بیان کر کے آگے چلے گئے۔ تو یہ درس فتوحات مکیہ کا دیتے وقت، آپ نے درس تصوف دیتے وقت جب کبھی آپ کو پریشانی لاحق ہوتی حضور کی طرف متوجہ ہو جاتے اور حضور کی نظر عنایت ہو جاتی، آپ کا مسئلہ حل ہو جایا کرتا۔ ہم نے آپ کو ابتدا میں عرض کر دیا تھا کہ بانی جامعہ کی آمد سے قبل ہی حضور تشریف لا کر بتا رہے ہیں کہ میں اس کو چاہتا ہوں اور یہ مجھے چاہتا ہے، یہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو اگر کوئی میری محبت چاہتا ہے تو اس کا دامن تھام لے۔ تو الغرض حاضرین اکرام، بانی جامعہ نظام علیہ الرحمت و رضوان نے یہاں پر مسئلہ وحدت الوجود میں آپ نے ایک کتاب تصنیف فرمائی، جو کیا ہے کتاب کا نام ہے رسالۃ انوار اللہ الودود فی مسئلۃ وحدت الوجود، رسالۃ انوار اللہ الودود فی مسئلۃ وحدت الوجود، یہ ایک رسالہ، یہ کتاب آپ نے مسئلہ وحدت الوجود کے بارے میں رقم فرمائی، تحریر فرمائی، یہ بھی آپ کی تصنیفات میں سے ہے، اس لیے اس کو ہم شامل کر لیے ہیں۔ تو آپ فرماتے مغرب کے بعد بانی جامعہ نظام علیہ رحمت و رضوان فتوحات مکیہ کا درس دیا کرتے تھے، وبعد الفراغ من الدرس کان یشتغل بمطالعۃ الکتب والتصنیف، اور یہاں سے فارغ ہونے کے بعد آپ کتابوں کے مطالعے میں مصروف ہو جاتے اور کتابیں تحریر کرنے میں، لکھنے میں
تصنیف کرنے میں مصروف ہو جاتے تھے، اور آپ نے بہت ساری نادر اور نایاب اور عظیم اور ضخیم کتابیں آپ نے امت کے حوالے کیا ہے، اور آپ کی کچھ کتابیں اردو میں بھی ہے اور کچھ عربی میں بھی ہے، اور آپ اگر شعر و شاعری میں چلے جائے تو آپ شاعر محسوس ہوتے ہیں، اور درس و تدریس میں چلے جائے تو آپ ایک با کمال مدرس ہیں، با کمال مفسر ہے، با کمال محدث ہے، اگر فقیہوں میں چلے جائے تو بہت اعلیٰ فقیہ ہے۔ تو الغرض آپ نے ہر فن میں کتابیں لکھی، آپ کی کچھ کتابیں عربی میں بھی ہیں اور کچھ اردو میں بھی ہے۔ تو الغرض فرماتے ہیں کہ آپ کی تصنیفات اتنی مصروفیات کے باوجود جو آپ نے امت کے حوالے تحریری ذخیرہ جو چھوڑا ہے وہ تقریباً 40 کتابیں ہیں، آپ کی تقریباً 40 سے زائد آپ کی کتابیں ملتی ہیں۔ اس میں سے کچھ عربی ہے، یہ منتخب الصحاح، یہ مخطوطات ہے کچھ بانی جامع ندیم علیہ رحمۃ و رضوان، یہ تعریف النفیس، یہ ایک بہت عمدہ مخطوطہ ہے جس میں آپ نے چنندہ احادیث کو جمع کیا اور ابواب کے تحت احادیث کو لایا، اور جس پر حضرت مولانا شبیر احمد یعقوبی حفظہ اللہ، نائب شیخ الحدیث جامع نظامیہ، سابقاً نائب شیخ التجوید، سابقہ میں جو نائب شیخ التجوید تھے اب نائب شیخ الحدیث ہوئے ہیں، امام و خطیب جامع مسجد حکیم میر وزیر علی، انہوں نے اس پر پی ایچ ڈی کی ہے، اس پر پی ایچ ڈی کی ہے۔ یہ جو بانی جامعہ کا مخطوط تھا اس پر ہمارے استاد محترم بھی ہونا مولانا شبیر احمد یعقوبی حفظہ اللہ، اس پر پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں۔ یہ جو بانی جامعہ کا مخطوطہ ہے، اور اس سے بہت سارے آپ نے استنباط کیا، استخراج کیا، احادیث سے بہت سارے مسائل اور عقائد کو استنباط و استخراج کیا یہ مخطوطے میں بانی جامعہ نے اپنے علمی شوق اور ذوق کے وجہ سے، اور بہت ساری اس میں بحثیں اور گفتگو لائی، اور بہت سارے مسائل بھی اخذ کیے، اور بہت سارے اعتقادات اور عقیدے کی باتیں بھی اس میں آپ نے اخذ فرمایا۔ الغرض ایسے اور بہت سارے مخطوطات وغیرہ ہے، اور انتخابات الفتوحات المکیہ فی التصوف، یہ بھی آپ کا ایک مخطوطہ ہے، یہ مطبوع نہیں ہوا ہے یہ بھی۔ اب رہا اس کے علاوہ آپ نے اردو میں کچھ تصانیف چھوڑی ہیں، کچھ کتابیں لکھی ہیں۔ کتاب العقل، کتاب العقل یہ کتاب بانی جامع نظام علیہ رحمۃ و رضوان نے فی زمانہ کے لحاظ سے لکھا، یعنی جو دینی احکام ہے، دینی احکام ہے جیسے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہیں، معاملات وغیرہ جو ہے، اس کو بعض لوگ جو دنیا میں اور دنیاوی تعلیم سے اور دنیا داری میں مصروف ہے اور دنیا میں اتنے مشغول وہ منہمک ہے کہ انہیں دینی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، دینی احکام ان کے عقل میں نہیں اترتے، تو بانی جامع نظام علیہ رحمۃ و رضوان نے عقلی طور پر، سائنٹیفک طور پر، سائنس کے اعتبار سے انہیں دینی احکام سمجھائے ہیں۔ اس کا نام کتاب العقل رکھا۔ یہ نوجوانوں کے لیے بہت ہی عظیم تحفہ ہے، یعنی دینی مسائل کو عقل کی بنیاد پر سمجھایا، اور عقل کا دخل کس حد تک ہے شریعت میں، ہر بات عقل کے مطابق نہیں چلے گی، عقل کو دخل اس وقت تک دیا جائے گا جہاں تک اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ہو، جہاں پر عقل اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو پھلانگ رہی ہو وہاں پر عقل کو دخل نہیں دیا جائے گا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو مانا جائے گا۔ تو اس کتاب میں عقلی اور نقلی چیزوں کو آپ نے مطابقت کیسے دی ہے، کیسے سمجھایا ہے، اس کتاب سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسری کتاب جو آپ نے تصنیف کے طور پر چھوڑی ہے، یہ ایک بہت عظیم الشان کتاب ہے۔ اس کتاب کا نام ہے انوار احمدی۔ سبحان اللہ، یہ کتاب ہے انوار احمدی۔ یہ کتاب کے بارے میں کیا کہیں، صدر شیوخ کا ایک جملہ ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ کتاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام، آپ کی تعظیم و تکریم کے اوپر بانی جامع نظام علیہ رحمۃ و رضوان نے انوار احمدی لکھی ہے۔ اگر کوئی انوار احمدی پڑھ لے تو یقیناً اس کے دل میں محبت رسول موجزن ہوگی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق پیدا ہوگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت پیدا ہو جائے گی اگر کوئی ایک مرتبہ انوار احمدی پڑھ لیتا ہے تو۔ انوار احمدی کے بارے میں صدر شیوخ قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، انوار احمدی کیا ہے؟ انوار احمدی کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے نور ہیں، اور بانی جامعہ کا نام ہے انوار اللہ،
حضور کے بارے میں ہمارا ایمان عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نور ہیں. تو صدر شیوخ علیہ رحمت و رضوان فرماتے تھے کہ یہ جو انوار احمدی ہے در حقیقت یہ کتاب نہیں بلکہ نور اللہ لکھا رہے تھے، انوار اللہ لکھ رہے تھے. نور اللہ لکھا رہے تھے، انوار اللہ لکھ رہے تھے، کیونکہ یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کو بانی جامع ندام علیہ رحمت و رضوان نے پہلے اشعار لکھے اس کے، اور اس کے بعد اس کی اشعار کی تشریح فرمائی بانی جامع ندام علیہ رحمت و رضوان نے. کہاں پر؟ گنبد خضرا کے پاس بیٹھ کر آپ نے بانی جامع نے یہ کتاب لکھا ہے. تو اب اس میں حب رسول کیوں کر نہیں ہوگا؟ اس میں تعظیم رسول کیوں کر نہیں ہوگی؟ اس میں تکریم رسول کیوں کر نہیں ہوگی؟ حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر آپ نے انوار احمدی لکھی ہے. ایسی عظیم الشان کتاب کہ جس کے پڑھنے سے محبت رسول موجزن ہوتی ہے، عشق رسول بڑھتا ہے. اور کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت بیان فرمائی آپ نے اس کتاب میں. یہ کتاب پڑھنے کے بعد ہی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے. تو الغرض یہ کتاب کے بارے میں ہم تھوڑا مختصر اس سے ہم اقتصابات لے لیں گے تاکہ محروم بھی نہ ہو. کچھ اشعار تو شامل کر لیں گے. بانی جامع ندام علیہ رحمت و رضوان کیسا آپ کا عشق رسول ہے، اور کیسے آپ کی، پہلے تو اس کتاب کی ابتدائی دیکھیے کیسے عاجز انکساری ہے. شکر حق اس نظم میں ہے وہ مضامین دل پذیر جس سے ایمان تازہ ہو اور ہوں دل آدھا پر تیر. یعنی جو دشمن ہیں ان کے دلوں پر یہ جو ہے تیر بن کر برسیں گے، اور جو اہل ایمان ہیں ان کے دل خوش ہو جائیں گے یہ اشعار سن کر. ہے حدیثوں کا جو یہ مضمون بلا ریب و نکیر. یہ اشعار ہے لیکن در حقیقت یہ حدیث قرآن کا ہی مفہوم ہے. میں اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں عرض کر رہا ہوں. فرمائے جو محدث ہیں وہ اس کو مان لیں گے ناگزیر. جو حدیث کے جاننے والے ہیں وہ ان اشعار کو مان لیں گے. جو حدیث کو نہیں جانتے، جن کو حدیث کے بارے میں نہیں معلوم، وہ ان اشعار کا انکار کر دیں گے، وہ اس کتاب کا انکار کر دیں گے. کیونکہ در حقیقت یہ کتاب نہیں بلکہ حدیث کا نچوڑ ہے. اس کے بعد بانی جامع اپنی عاجزی کے طور پر فرما رہے ہیں گرچہ یہ اشعار ہے پر شاعری اس میں نہیں، ترجمہ منقول کا ہے، خود سری اس میں نہیں. یہ اشعار ہے لیکن مجھے شاعری کرنے نہیں آتا. بانی جامع اشعار لکھ رہے ہیں پھر فرماتے کہ مجھے شاعری کرنے نہیں آتا. اور آگے بانی جامع لکھے ہیں کہ میں یہ کیوں لکھ رہا ہوں اشعار حضور کی شان میں. لکھا اس کو نظم میں ہر چند میں شاعر نہیں. بانی جامع فرما رہے ہیں یہ انوار محمدی کا متن ہے. یہ پہلے بانی جامع نے اس کو متن اشعار لکھے، پھر اس کے بعد کتاب کی شکل اس کی تشریح ہے ہر ایک شعر کی. بانی جامع فرماتے ہیں لکھا اس کو نظم میں ہر چند میں شاعر نہیں، کیونکہ خوش ہوتے تھے اکثر نظم ہی سے شاہدین. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں میں اشعار اس لیے لکھ رہا ہوں، کتاب بھی لکھ سکتا تھا، کتابیاں بھی آپ نے لکھا ہے. اشعار اس لیے لکھ رہا ہوں کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اشعار سن کر خوش ہوتے تھے، اس لیے میں اشعار لکھ رہا ہوں حضور کی شان میں. تو الغرض آپ نے بہت ساری چیزیں لکھی. اس کے بعد حضور کی میلاد کا ذکر فرمایا، بڑی ہی پیارے انداز میں آپ نے انبیاء کا ذکر فرمایا. ٹھہرا کفارہ گناہوں کا جو ذکر اولیاء، ٹھہرا کفارہ گناہوں کا جو ذکر اولیاء، اور از قسم عبادت ہو جو ذکر انبیاء. اولیاء کا ذکر جب گناہوں کا کفارہ ہے تو انبیاء کا عبادت تو انبیاء کا ذکر تو یہ عبادتوں میں سے شمار ہوتا ہے. پھر ہو ذکر سرور عالم کا کیسا مرتبہ، جن کا ذکر پاک ہے گویا ذکر کبریا. پھر حضور کا ذکر کی بات کیا ہے. انبیاء کا ذکر تو عبادات میں سے شمار کیا جائے گا، از قسم عبادات شمار کیا جائے گا. اور پھر جو سرور انبیاء ہے، سارے انبیاء کے سردار ہیں، ان کے ذکر کا کیا مرتبہ. ان کا ذکر تو گویا اللہ کا ذکر کرنے کے برابر ہے. جیسے کہ قرآن خود کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو رسول کی اطاعت کیا در حقیقت وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں رفع ذکر پاک ثابت ہے کلام اللہ سے، مطمئن ہوتے ہیں دل ذکر شہ لولاہ سے. کہ آپ کا ذکر بلند ہونا یہ کلام اللہ سے ثابت ہے، اور آپ کے دل سے ذکر مطمئن ہوتے ہیں. جس کو امام مجاہد نے ذکر فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں. ذکر اللہ سے مراد کیا ہے تو فرمایا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں.
تو الغرض یہاں پر بانی جامع نظام علیہ رحمت و رضوان نے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مختلف اور متعدد اشعار لکھے ہیں. ذکر نام پاک سے نار جہنم سرد ہو اور سمی حضرت کا دوزخ میں نہ جائے گا کبھی ہو. بلبشر نے کی وصیت وقت آخر شیت کو کہ قرین ذکر حق ذکر محمد کیجیو. وحشت آدم گئی نام ذکر شہ لولاک سے مردہ زندہ ہو گئے تاثیر نام پاک سے. الغرض بانی جامع نظام علیہ رحمت و رضوان نے تقریباً 150 سے زائد اشعار لکھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. اس کے بعد ان اشعار کی تشریح فرمائی. ابھی یہ مکمل اشعار کی تشریح نہیں ہے، ابھی یہ مکمل اشعار کی تشریح نہیں ہے، مختصر اشعار کی تشریح فرمائی اور آپ کی حیات وفا نہ کی، ورنہ اگر یہ پورے اشعار کی تشریح ہو جاتی تو یہ بھی ایک ضخیم کتاب ہو جاتی تھی. الغرض بانی جامع نظام علیہ رحمت و رضوان نے درود شریف کی فضیلت کے بارے میں بھی اشعار لکھے اور فرمایا ذرا درود شریف کے بارے میں جو اشعار لکھے ہیں بانی جامعہ اس کو بھی سن لیجئے، کیونکہ حضور سے جو محبت تھی بانی جامعہ کو وہ اس کا اظہار آپ نے اشعار کے ذریعے کیا. یعنی استحلال چاہیے درود پاک سے تا کہلیں تا کھلے گل رش کے افلاک و املاک خاک سے، رش کے افلاک و ملائک خاک سے، جتنا کل اہل زمین پاوے عمل کر کے ثواب. قابل غور ہے، توجہ فرمائیں. یہاں پر درود شریف کی فضیلت کے بارے میں بانی جامع لکھ رہے ہیں حضور پر درود شریف پڑھنا کتنا باعث اجر و ثواب ہے. فرماتے ہیں جتنا کل اہل زمین پاوے عمل کر کے ثواب، لیجئے اتنا پڑھ کے دم بھر میں درود مستطاب. جتنا کل اہل زمین پڑھ کے جتنا عمل کر کے ثواب پائیں گے، آپ تھوڑی دیر درود شریف پڑھ لیجئے اتنا آپ کو ثواب مل جائے گا کل اہل زمین آسمان کا. لکھی جائیں نیکیاں اس کی بدولت بے حساب، لکھی جائیں نیکیاں اس کی بدولت بے حساب، ساتھ اس کے جو کیجئے ہو بے شک مستجاب. یعنی جو درود شریف پڑھتا ہے اس کے نیکیاں بے حساب و کتاب لکھے جاتے ہیں. جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ اس کے لیے نیکیاں لکھتا ہے. ایک فرشتہ جو سمندر میں غوطہ مار کر نکلتا ہے، اس کے 70,000 چہرے ہوتے ہیں، ہر ایک چہرے میں ہزار منہ ہوتے ہیں. الغرض ہر ایک سے وہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے، اس کے لیے قیامت تک کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہے جو حضور کی شان میں درود شریف پڑھتا ہے، جو حضور پر درود شریف بھیجتا ہے. اس میں بانی جامع نظام علیہ رحمت و رضوان نے وہ حدیث شریفہ جمع کی، اور یہ بھی حدیث مبارک سے ثابت ہے کہ دعا کی قبولیت درود شریف پر منحصر ہے. جب دعا کی قبولیت کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ دعا کیسے قبول ہوتی ہے تو فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تم ابتدا میں اور آخر میں درود شریف پڑھ لو، دعا قبول ہو جائے گی. ابتدا میں اور آخر میں، شروع میں اور آخر میں، دعا کے شروع میں اور آخر میں درود شریف پڑھ لو، دعا قبول ہو جائے گی. فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا ایسے کہ ہر چیز رد ہو سکتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، ہر تمہارا عمل قبول بھی ہو سکتا ہے، رد بھی ہو سکتا ہے. ہر عمل، چاہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، خیرات، حج وغیرہ کوئی بھی عمل ہو، یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو سکتا ہے، رد بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایک ہی عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کبھی بھی رد نہیں ہوتا، اور وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا. یہ عمل کسی بھی حال میں رد نہیں ہوتا. جب تم دعا کے شروع میں درود شریف پڑھو گے اور دعا کے آخر میں درود شریف پڑھو گے تو یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے کہ وہ شروع کی اور آخر کی چیز لے لے اور درمیان کی چھوڑ دیں. تو شروع اور آخر کی چیز لینے کے ساتھ اللہ تعالیٰ درمیان کی تمہاری دعا بھی قبول فرما لے گا. تو اسی لیے بانی جامعہ فرماتے ہیں ساتھ اس کے جو دعا کیجئے ہو بے شک مستجاب. دعا درود شریف کے ساتھ کریں گے تو دعا بھی قبول ہوگی. ہے فضیلت میں زیادہ تر وہ سب طاعات سے، یعنی سب فرما برداریوں سے، سب اطاعتوں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے درود شریف پڑھنا. حج سے، صدقات سے،
اعتاق سے، غزوات سے، یعنی ان سب عبادتوں سے بھی زیادہ افضل درود شریف کا پڑھنا ہے، کیونکہ یہ ساری عبادتیں قبول بھی ہو سکتی ہے، رد بھی ہو سکتی ہے، کالے کپڑے میں باندھ کر منہ پر ماری بھی جا سکتی ہے، لیکن درود شریف یہ رد نہیں ہوتا۔ جو کہ پڑھتا ہو درود اس کو شفاعت ہو نصیب، راضی ہوگا حق گواہی دیں گے جب اس کے حبیب، سبحان اللہ۔ تو فرماتے ہیں کہ جو درود شریف پڑھتا ہے اس کو شفاعت واجب ہوگی، جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر صبح 10 مرتبہ اور شام میں 10 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، کل بروز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔ جو صبح میں 10 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اور شام میں 10 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اس کی شفاعت میں کروں گا۔ اور درود شریف کی فضیلت کے حوالے سے بانی جامعہ نے انوار احمدی میں لکھا ہے کہ جو کوئی اذان کے بعد 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اذان کے بعد کی دعا پڑھتا ہے، یعنی اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، یہ دعا اذان کے فوراً بعد 1 مرتبہ درود شریف، حدیث شریف میں جو کوئی اذان کے بعد 1 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھتا ہے اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور 10 گناہ اس کے میٹ دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 گناہ بلند، 10 درجات اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ تو الغرض راضی ہوگا حق گواہی دیں گے جب اس کے حبیب، جو کوئی درود شریف پڑھتا ہے تو بانی جامعہ فرماتے ہیں کہ اللہ بھی اس سے راضی ہوگا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گواہی اللہ کی بارگاہ میں دیں گے کہ اے باری لا، یہ مجھ پر درود شریف پڑھا کرتا تھا، تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی گواہی دیں گے۔ عرش کا سایہ ملے گا، ہوگا حضرت کے قریب، سبحان اللہ، ہووے روز عید اس کو حشر کا روز محیب، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کیا فرما رہے ہیں درود شریف کی فضیلت کے حوالے سے؟ حضور پر جب درود شریف پڑھا جاتا ہے تو بانی جامعہ فرما رہے ہیں عرش کا سایہ ملے گا اسے جو درود شریف پڑھتا ہے، حضرت ہوگا حضرت کے قریب، حضور کا قرب ملے گا اس کو، حضور کا قرب نصیب ہوگا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اقربکم الی اکثرکم علی صلاۃ اقربکم منی یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تم میں سب سے زیادہ قریب میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر زیادہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے، جو جتنا درود شریف پڑھے گا اتنا ہی قیامت کے دن وہ میرے سے قریب ہوگا۔ یہ حدیث شریف کو بانی جامعہ نے مضمون میں شعر کی شکل میں بیان فرمایا، عرش کا سایہ ملے گا، ہوگا حضرت کے قریب، جو درود شریف پڑھے گا کثرت سے حضور کے قریب ہوگا قیامت کے دن۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ہووے روز عید اس کا حشر کا روز محیب۔ بانی جامعہ فرماتے ہیں روز محشر جہاں گداز بود اولین پرسش نماز بود، کہ روز محشر تو یہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص نفسی نفسی یذهب الی غیری کہے گا، پریشانی میں مبتلا ہوگا، آفت میں، مصیبت میں، کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے ٹخنے تک، گھٹنے تک، کمر تک، سینے تک، کوئی گلے تک، کوئی حلق تک، کوئی سر تک، کوئی غوطے کھا رہا ہوگا پسینے میں، ہر ایک پریشانی مصیبت کے عالم میں ہوگا، لیکن جو کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہوگا وہ حضور کے قرب میں ہوگا اور عرش کے سائے میں ہوگا۔ بانی جامعہ فرماتے ہیں وہ محشر کا روز تو تکلیف کا، مصیبت کا، پریشانیوں کا ہوگا، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اتنی مصیبتیں ہوں گی کہ بچہ بھی ہوگا تو اس کے بال سفید ہو جائیں گے مصیبتوں کی وجہ سے۔ ایسی مصیبت اور پریشانیوں کے دن بانی جامعہ فرماتے ہیں وہ دن اس کے لیے عید کا روز ہوگا، عید کا روز ہوگا، ہووے روز عید اس کا حشر کا روز محیب، ہووے روز عید، عید کا دن ہوگا، جو قیامت کا دن، پریشانیوں کا دن، اس کے لیے تو عید کا روز ہوگا۔ کیوں؟ دنیا میں درود شریف پڑھتا تھا، اب قیامت کے دن حضور کے قرب میں، حضور کی کملی شریف میں، حضور کے سائے میں، حضور کے دامن میں موجود ہوگا، عرش کے سائے میں موجود ہوگا۔ تو یہ ہے بانی جامعہ کا عشق رسول کہ جو ڈوب کر آپ حضور کی محبت میں بیان فرما رہے ہیں، اور اس کثرت سے ہوگا نور اس دن اس کے ساتھ جس کی وسعت میں سما سکتی ہو ساری کائنات۔ ہے بہت سارے فرشتوں کی عبادت بس یہی کہ کریں دائم تلاش شخص ہم نام نبی، سبحان اللہ۔ اب یہاں تک درود شریف ہوا، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کا نام اگر کوئی نام رکھ لیتا ہے، آپ کے نام پر نام رکھ لیتا ہے، یعنی کسی کا نام محمد ہو یا احمد ہو، تو ایسے نام کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ، جس کا نام محمد کے نام پر ہو، اللہ تعالیٰ میرے حبیب کا نام ہے، اس کے حبیب کے نام کے صدقے میں اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت، محبت کو بانی جامع دامہ رحمت و رضوان نے اشعار میں یوں بیان فرمایا، اس میں میلاد کا ذکر فرمایا، الغرض فرقہ باطلہ کا رد فرمایا، بہت ساری چیزیں اس میں آپ نے اشعار کی شکل میں بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد اس کو اشعار کی تشریح کرتے ہوئے انوار احمدی یہ اتنی ضخیم کتاب لکھی، اور اس کے پورے اشعار کی تشریح نہ ہو سکی۔ یہ تقریباً 300 سے زائد صفحات پر مشتمل ہے، یعنی 350 صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ ایک ضخیم کتاب بانی جامعہ کی تصانیف میں سے انوار احمدی کا ذکر ملتا ہے۔ انوار احمدی کے بارے میں اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں اس کو مختصر کر رہا ہوں، بس اتنا آپ سن لیجئے کہ انوار احمدی یہ وہ عظیم الشان کتاب بانی جامعہ کا عظیم قلمی شاہکار ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد کئی لوگ عاشق رسول بنے ہیں۔ یہ کتاب صرف ہندوستان، یہ دکن میں نہیں ہے، یہ کتاب ہندوستان سے باہر پوری دنیا میں، پاکستان میں بھی ہے۔ ہمیں اس وقت تعجب ہوا، ابھی ہم طلباء تھے، اسٹوڈنٹ تھے، ہمیں اس کتاب کا اندازہ نہیں تھا، ہم اس کتاب کا صحیح مطالعہ نہیں کر سکے تھے، لیکن ہمیں اس کتاب کا پتہ اس وقت چلا جب باہر کے، ہندوستان کے باہر علماء نے آ کر اس کتاب کے بارے میں بتایا کہ یہ کتاب ایسی ہے۔ یہ کتاب پڑھ کر ہمیں عشق رسول نصیب ہوا، ہمارے بڑوں نے، ہمارے اساتذہ نے، ہمارے شیوخ نے، ہمارے والدین نے، ہمارے سرپرستوں نے عشق رسول کا سلیقہ اس کتاب سے ہمیں سکھایا۔ انہوں نے بتایا ہمیں آ کر کہ عشق رسول ہم نے انوار احمدی سے سیکھا ہے، عشق رسول ہم نے انوار احمدی سے، ہمارے اساتذہ نے، ہمارے شیوخ نے، ہمارے علماء نے عشق رسول انوار احمدی سے سکھایا ہے۔ یہ کون، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پاکستان کے بڑے بڑے جید علماء نے کہا ہے انوار احمدی کے بارے میں، جس میں ایک خادم حسین رضوی ہے علیہ رحمہ، اور سید مظفر حسین صاحب ہے، اور دیگر علماء ہیں جو اس کتاب کے بارے میں کہے ہیں کہ اس کتاب سے ہمیں بچپن سے یہ کتاب ہمیں پڑھائی گئی، سنائی گئی، اور عشق رسول کا درس اس کتاب سے ہمیں دیا گیا۔ تو آپ بتائیں کہ انوار احمدی، ہم انوار احمدی سے کتنا دور ہیں۔ باہر کے دوسرے ملک کے علماء بانی جامعہ کی اس تصنیف سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور عشق رسول کے مزے لے رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ بانی جامعہ کی اس تصنیف سے محروم ہیں اور اس سے اکتساب فیض کرنے سے محروم ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں، اس کتاب کو ہم ضرور پڑھیں اور اپنے درسوں میں شامل کریں۔ میں معروضہ کروں گا ہمارے علماء سے، ہمارے حفاظ اکرام سے، ائمہ سے، خطبہ سے، کہ وہ اپنی اپنی مساجد میں انوار احمدی کا درس دیں، انوار احمدی کا درس دیں، تاکہ لوگوں کو عشق رسول حاصل ہو، رسول کی محبت انہیں پتہ ہو، اور بانی جامعہ کے قلم سے نکلے ہوئے باتیں اور آپ نے جو استدلال کیا ہے قرآن سے، حدیث سے حضور کی شان کے لیے، وہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ حضور کی کیا شان، کیا مقام و مرتبہ ہے۔ تو الغرض حاضرین اکرام، ہم اب 2-3 کتابوں کے حوالے سے اب تک گفتگو کیے ہیں۔ ایک وحدت الوجود کے بارے میں رسالت انوار اللہ الودود فی مسئلۃ وحدت الوجود، اور کتاب العقل کے بارے میں مختصر عرض کر چکے ہیں۔ انوار احمدی کے بارے میں ذرا مفصل ہم نے عرض کیا ہے، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر فرماتے ہیں افادۃ الافہام فی ازالۃ الاوہام۔ یہ تقریباً 1000 صفحات پر مشتمل ہے، یہ 2 جلدوں میں ہے کتاب۔ یہ 400 صفحات کی ہے، یہ 350 صفحات، تقریباً 600 صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ 600 صفحات پر 2 جلدوں میں آپ نے افادۃ الافہام فی ازالۃ الاوہام، ازالۃ الاوہام یہ غلام احمد قادیانی کی کتاب ہے، جو پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ الغرض جس نے ختم نبوت کا انکار کیا، ذلی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، فلاں فلاں، جس نے بہت ساری ملت کو بھٹکایا اور گمراہ کیا اور اسلام سے خود بھی خارج ہوا،
اور بہت سارے اپنے ماننے والوں کو بھی اسلام سے دور کر دیا۔ الغرض اس نے ازالۃ الاوہام یہ کتاب لکھا، اس کے جواب میں، اس کے رد میں بانی جامع نظام علیہ رحمت و رضوان نے افادۃ الافہام نامی یہ کتاب تحریر فرمائی، اور یہ کتاب ایسی کتاب ہے اکثر جو ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت کے دعوے دار ہیں، اب جو کمیٹیاں وغیرہ جو بنے ہیں یا جتنے بھی مواد وغیرہ ہے، اکثر و بیشتر اسی کتاب سے استفادہ کر کے قادیانیوں کا رد کیا جاتا ہے، ان کا جواب دیا جاتا ہے۔ تو یہ کتاب امہات الکتب میں شمار کی جاتی ہے، اور یہ کتاب سے ہی عموماً استفادہ کیا جاتا ہے۔ تقریباً بعد میں جتنی کتابیں لکھی گئی یہ بانی جامعہ کی کتاب سے استفادہ کر کے لکھا گیا ہے۔ تو بانی جامع نظام علیہ رحمت و رضوان نے تقریباً 600 صفحات پر غلام احمد قادیانی کا رد لکھا، اس کا جواب لکھا۔ اس کی کتاب 1000 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کی پوری کتاب کے بجائے جو اس میں سے جو اس کے چیزیں تھے، جو اس کے استدلالات تھے، اس کا رد قرآن و حدیث کی روشنی میں اور عقلی اور نقلی طور پر اس کا رد فرمایا۔ تو آئیے کچھ اس کتاب کے بارے میں بھی ہم شامل کر لیتے ہیں، کیونکہ وقت بہت ہو چکا ہے، وقت تو اجازت نہیں دیتا، لیکن پھر بھی یہ دل گوارا بھی نہیں کرتا کہ اتنی اہم کتاب کے اوپر کچھ تبصرہ نہ کریں، کیونکہ یہ ایک مسئلہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے پر بانی جامع نے 600 صفحات لکھا ہے، تو ہم ایک 6 منٹ کیوں نہ اس کتاب کے بارے میں کچھ سننے اور سنانے کی کوشش کریں، کیونکہ مسئلہ ختم نبوت کا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، لیکن غلام احمد قادیانی یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، میرا ذکر قرآن میں ہے، میرا نام قرآن میں آیا ہے۔ الغرض اس طریقے سے اس نے بہت ساری واہیات قسم کی باتیں کی ہے، تقریباً 100 صفحات پر اس نے کتاب لکھا۔ تو اس کے رد میں بانی جامع نظام علیہ رحمت و رضوان نے یہ کتاب لکھا۔ تو آئیے کچھ اس کے جو بےہودہ بکواس باتیں ہیں جس کو بانی جامع نظام علیہ رحمت و رضوان نے نقل فرمایا، اور آپ سن کر خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس نے کتنا بددیانتی کے ساتھ کام کیا ہے۔ پہلے اس نے جو کتابیں لکھی اس میں جو ہے اس نے صحیح باتیں لکھی، اس کے بعد میں اس نے جب عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، تو پھر وہ کتابوں پہلے جو باتیں لکھی تھی اس کے بالکل برعکس گیا۔ کہتا ہے کہ نبی خاتم الرسل ہیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، یہ لکھا اس نے۔ لیکن بعد میں اس نے اس کا انکار کر دیا اور اپنے آپ کو نبی کہنے لگا۔ بجز خاتم المرسلین کے کوئی ہادی و مقتدا نہیں ہو سکتا، اس نے یہ لکھا۔ محبت حضرت کی ضروری، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت بہت ضروری ہے، لکھا۔ وحی رسالت منقطع ہے، یعنی اب وحی ختم ہو گئی، یہ لکھا اس نے۔ ٹھیک ہے۔ شریعت فرقانی مکمل اور مختتم ہے، یعنی شریعت مکمل ہو چکی ہے، اب اس کے بعد کوئی شریعت نہیں آئے گی۔ اور لکھا مومن کا کام نہیں کہ تفسیر بالرائے کریں، نئے معنی گھڑ لینا الحاد و تحریف ہے۔ بانی جامعہ اس کی کتاب ازالۃ الاوہام سے اور دوسری کتابوں سے یہ چیزیں لکھ رہے ہیں اس کی پہلے، یعنی یہ باتیں اس نے خود لکھا ہے، پھر اس کے بعد جا کر یہی باتوں کے برعکس کام کیا ہے۔ اب یہی بات وہ کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الرسول ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی نے، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن بعد میں خود وہ جا کر دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نبی ہوں اللہ کا۔ اب وہ خود یہ لکھ رہا ہے کہ رسالت وحی منقطع ہو چکی ہے، لیکن پھر وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ پر اللہ کی وحی آتی ہے۔ تب یہ خود اس کے باتوں میں خود تضاد ہے، تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ خود اپنے باتوں کو خود کاٹ رہا ہے۔ یہ بانی جامع کا یہی کمال ہے کہ اس کی تلوار سے اس کو ہی خلا خما کر دیا، آپ نے اس کی باتوں سے اسی کو کاٹ دیا۔ جیسے کہ اب اس کے بعد یہ تو لکھ دیا اس نے، بہت ساری حدیثوں کا بھی انکار کیا، اس کے بعد کہتا اب اپنے فضائل اور کمالات کے دعوے جو اس نے کیا،
وہ پہلے کہنے لگا کہ میں خلیفہ ہوں، خلافت الہیہ مجھے عطا ہوئی ہے. پھر اس کے بعد کہنے لگا کہ میں مجدد ہوں. پھر اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوں، حارث ہوں جو امام مہدی کی مدد کو نکلے گا. پھر کہنے لگا کہ میں مہدی ہوں. پھر اس کے بعد کہنے لگا کہ میں امام الزمان ہوں. پھر اس کے بعد کہنے لگا کہ میں امام حسین سے مجھ سے مشابہت رکھتا ہوں. پھر کہنے لگا کہ میں امام حسین سے افضل ہوں، نعوذ باللہ من ذلک. اس کے بعد پھر کہنے لگا کہ میں صدیق اکبر سے افضل ہوں. پھر اس کے بعد کہنے لگا کرشن جی ہونے کا بھی دعویٰ کیا، مثیل آدم و نوح و یوسف و داؤد و موسیٰ ابراہیم علیہ السلام بھی ہونے کا دعویٰ کیا. پھر اس کے بعد کہنے لگا کہ میں ذلی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، محمد مصطفیٰ ہوں ذلی طور پر. اس کے بعد کہنے لگا کہ معراج حضرت کا کشفی طور پر تھا، ایسی کشفوں میں تجربے کار ہوں. اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذلک. وہ کہنے لگا کہ معراج کا جو واقعہ ہے یہ کشف کا واقعہ تھا، یہ حقیقت جسمانی معراج نہیں تھی، یہ کشف ہوا تھا. ایسا تو مجھے کئی مرتبہ ہوا ہے، وہ کہنے لگا نعوذ باللہ. اس کے بعد کہتا ہے کہ بعض نبیوں سے افضل ہوں، عیسیٰ علیہ السلام سے میں بہتر ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہونے کا کنایتاً دعویٰ ہے. قرآن اٹھا لیا گیا تھا ثریا سے، اس کو پھر دوبارہ میں نے لایا. یہ اس کے کلمات ہیں، یہ غلام احمد قادیانی کے. میرے مسیح ہونے کا سارا قرآن مصدق گواہی دیتا ہے. تو الغرض یہاں پر اس نے ایسی بہت ساری بکواس کی ہے، تو بانی جامع نظام الرحمت و رضوان نے اس کی گرفت فرمائی اور اسی کی دوسری کتابوں سے اور اسی کے حوالہ جات سے اس کی گردن پر تلوار رکھی، اسی کے اقتباسات سے، اسی کے کتابوں سے اس کا وافی اور شافی رد کیا، اس کا جواب دیا. اور اس کے بہت سارے جو الہامات وغیرہ جو کہتا تھا، جو الہامات گھڑ لیا کرتا تھا، جو وہ الہام اپنے لوگوں سے، اپنے عوام سے، اپنے حواریین سے ذکر کرتا تھا، بہت سارے اس کے الہامات اور پیشن گویاں جو ہے وہ بہت سارے غلط ہوئے. اور اس کا بھی تذکرہ بانی جامع نظام الرحمت و رضوان نے فرمایا. جیسے کہ اب یہاں پر کچھ چیزیں، جب اس نے بہت سارے دعوے کیے ذلی نبی ہونے کا، عیسیٰ مسیح ہونے کا وغیرہ وغیرہ، تو علماء نے اس کی گرفت کیا اور اس سے مقابلہ و مناظرہ کیے، لیکن ہر وقت وہ ذلیل ہوتا رہا. کچھ چیزیں یہاں پر ذکر کر کے میں اس کو تذکرے کو مکمل کرتا ہوں. فرماتے ہیں بانی جامع نظام الرحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ کل پیشن گوئیوں کا ابطال مولوی ثناء اللہ صاحب نے کر دیا ہے. مولوی ثناء اللہ یہ وہ شخصیت ہے، ان کے بہت سارے، ابتدا میں ایک شخص تھے، کیا نام تھا جن کا، مولوی الحکیم، الذکر الحکیم یہ کتاب کا نام ہے، ڈاکٹر مولوی عبد الحکیم صاحب. یہ ان کے ابتدا میں بہت ہی بڑے معتقد تھے، اور ان کے بارے میں غلام احمد قادیانی کہا کرتا تھا یہ اول المؤمنین ہیں، ایمان والوں میں سب سے پہلے مومن ہیں. یعنی ان کا یہ اعتقاد تھا کہ جتنے جو ان کی نبوت کو نہیں مانیں گے وہ سب کافر ہیں، پوری ملت اسلامیہ کافر ہیں. جو ان کو مانیں گے، ان کی نبوت پر ایمان لائیں گے، وہی صاحب ایمان ہے. اور یہ کہا کرتے تھے مولوی عبد الحکیم کو کہ اول المؤمنین ہیں. لیکن جب انہوں نے ان کے بےہدہ چیزیں دیکھی، بکواس دیکھی، تو وہ ان سے متنفر ہو کر ان سے جدا ہو گئے. اس کے بعد ان کے تعلق سے غلام احمد قادیانی کے حوالے سے کتاب لکھ دی الذکر الحکیم کہہ کر. اور اسی طریقے سے اور ایک ہے منشی الہی بخش. تو الغرض ایک کتاب ہے حضرت مولوی ثناء اللہ نے ان کے تمام تر پیشن گویا وغیرہ لکھی ہے. رسالہ الہامات مرزا میں مذکور ہے قل یا ایھا الکفار والا الہام جھوٹا ہے، اس لیے خود وہ فرماتے ہیں کہ میں مخالفین کو کاذب نہیں سمجھتا. مجھے خبر کی گئی ہے کہ جو میرے مقابلے میں کھڑا ہو وہ ذلیل اور شرمندہ ہوگا، مگر مسٹر اتھم کے مقابلے میں سے معلوم ہوا کہ مرزا صاحب ہی ذلیل ہوئے. یہ کہنے لگا کہ جو میرے مقابلے میں آئیں گا، مجھے نبی نہیں مانیں گا اور میرے سے مقابلہ کریں گا تو وہ ذلیل اور رسوا ہوں گا. یہ ان کے الہامات ہیں، یہ ان کے پیشن گویاں ہیں. لیکن تاریخ شاہد ہے، تاریخ گواہ ہے کہ غلام احمد قادیانی کس کس کے ساتھ ذلیل ہوا. کس کس کے ساتھ ذلیل ہوا.
آئیے اس کا مختصر ذکر کرتے ہیں۔ میاں عبدالحق کے مقابلے میں مباہلے کے وقت بھی مرزا غلام احمد قادیانی ذلیل ہوا، مرزا احمد بیگ صاحب کے مقابلے میں بھی ذلیل ہوا، مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کے مقابلے میں بھی ذلیل ہوا، مولوی ثناء اللہ صاحب کے مقابلے میں بھی ذلیل ہوا، مولوی عبد المجید صاحب کے مقابلے میں بھی ذلیل ہوا، علماء ندوہ کے مقابلے میں بھی ذلیل ہوا، مسٹر کلارک کے مقابلے میں بھی ذلیل ہوا، پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں بھی نہ آنے سے بھی ذلیل ہوا۔ اب رہا یہ کیا ہوا تھا، اس کو تھوڑا مختصر سن لیجئے۔ مولوی عبدالحق صاحب غزنوی نے اعلان کر دیا کہ مرزا صاحب ماہ 30,000 حوارگین دعا کریں کہ عبد الکریم جو مرزا صاحب کے اعلیٰ درجے کا مؤید اور دوست تھا، وہ ایک آنکھ اور ایک ٹانگ سے ہی ہو جائے۔ ان کا ایک بہت بڑا مؤید تھا غلام احمد قادیانی کا، کہ اس کی ایک آنکھ تھی، کانا تھا، اور ایک ٹانگ تھی، لنگڑا تھا۔ تو یہ مولوی عبدالحق صاحب نے یہ اعلان کر دیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو یہ دعویٰ ہے کہ میں نبی ہوں، میں فلاں ہوں، میں مستجاب الدعوات ہوں، میری دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ تو انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ تم اگر یہ ہے تو تمہارا جو مؤید ہے، جو تمہارا خاص پٹو ہے، جو خاص آدمی ہے، جو لنگڑا ہے اور کانا ہے، تم اس کے بارے میں 30,000 تمہارے موریدین، معتقدین، منتسبین، حوارگین کو لے کے دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں کہ اس کی ایک ٹانگ اچھی ہو جائے، اس کا آنکھ اچھی ہو جائے، اور ہم لے کر آئیں گے لوگوں کو، وہ اس کی ٹانگ اچھی نہ ہو اور وہ لنگڑا ہی رہے۔ الغرض ہم دعا کریں گے کہ اس کو تاحین حیات خدا کانا اور لنگڑا ہی رکھے۔ ہم 40 روز سے بیشتر ہی پیش گوئی کرتے ہیں کہ وہ ایسا ہی رہے گا۔ اس موقع پر مرزا غلام احمد قادیانی کو سخت ذلت ہوئی کہ وہ لنگڑا ہی رہا اور کانا ہی رہا۔ تو الغرض یہ جو دعویٰ تھا اس کا میں مستجاب الدعوات ہوں، میں فلاں ہوں، الا ہوں، یہ دعویٰ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ میں نبی ہوں، اگر تو نبی ہے تو تیری دعا کہاں گئی؟ الغرض یہاں پر بھی ذلیل ہوا۔ اسی طریقے سے پیر مہر علی شاہ قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں بھی آنے کی جسارت نہیں کیا، ہمت نہیں کیا، اور وہ تقریباً 1 مہینے سے زیادہ وہاں پر اس کا انتظار کیے، لیکن وہ نہیں آ سکا مقابلے میں، اور وہاں سے ذلیل ہو کر رسوا ہو کر چلے گیا۔ اور ایک دعویٰ اس نے کیا تھا، پیشن گوئی کی تھی کہ فلاں سے میرا نکاح ہوگا، فلاں خاتون سے، لیکن اس خاتون سے اس کا نکاح نہیں ہوا، کسی دوسرے فرد سے اس کا نکاح ہوا، اور دوسرے فرد سے انہیں 11 اولاد تولد ہوئی۔ اس نے کہا کہ اس سے میرا نکاح اللہ نے کر دیا ہے، اللہ نے اس سے میرا نکاح کر دیا ہے، لیکن غلام احمد قادیانی صاحب اپنی بیوی کو بچا نہیں سکے، ان سے دوسروں کا نکاح ہوا اور ان سے اولادیں ہوئی، 11 اولاد ہوئی ان سے۔ تب دیکھیے ان کی حالت، انہوں کیا کیا بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کے ساتھ میرا نکاح کر دیا، تو لیکن آپ اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے۔ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ یہ واہیات قسم کی چیزیں ان کی تھی۔ تو الغرض ان کی بہت سخت گرفت فرمائی بانی جامع نظام الرحمت و رضوان نے، افادۃ الافہام میں، تقریباً 700 صفحات پر یہ کتاب ہے۔ تو یہ کتاب بھی مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ غلام احمد قادیانی نے کتنی بےہودہ بکواس کی ہے، اور اس کا جواب بانی جامعہ نے کس اچھے پیرائے پر اور کس اچھے انداز میں دیا ہے۔ تو اب میں صرف کتابوں کے نام ذکر کر دیتا ہوں جو بانی جامعہ نے اور کتابیں لکھی ہے۔ افادۃ الافہام فی ازالۃ الاوہام، یہ 2 جلدوں میں ہے۔ کتاب الحام فی الرد علی الفرق القادیانیہ، یہ ایک بہت اہم کتاب ہے جو قادیانیوں کے رد میں بانی جامعہ نے لکھی ہے۔ اور چوتھی کتاب فرماتے ہیں حقیقت الفقہ فی جزئین، یہ کتاب بھی بہت ہی بہترین کتاب ہے، بہت ہی اچھی کتاب ہے، جو اہل حدیثوں کے رد میں بانی جامعہ نے لکھا ہے۔ جو غیر مقلدین ہیں، اہل حدیث نہ کہیے انہیں، بلکہ یہ غیر مقلدین ہیں، غیر مقلدوں کے بارے میں بانی جامعہ نے بہت ہی عمدہ کتاب لکھی ہے، اس میں کافی و شافی جواب دیا ہے۔ فقہ کے اوپر جو اعتراض کرتے ہیں، امام اعظم کے اوپر جو اعتراض کرتے ہیں، امام اعظم پر کیا اعتراض کرے؟ امام اعظم تو امام المحدثین ہے، محدثین کے بھی امام ہیں آپ، محدثین کے بھی استاد ہیں آپ، حدیث میں محدثین کے امام نظر آتے ہیں، فقہ میں تو آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے، فقہ کو آپ ہی نے مدون کیا ہے۔ فقہ کے بارے میں امام شافعی خود فرماتے ہیں
کہ میں خود امام اعظم کی کتابیں پڑھتا ہوں. امام مالک آپ کی تائید فرماتے ہیں فقہ میں، فرماتے ہیں کہ امام اعظم جیسا فقی میں نے نہیں دیکھا ہے. الغرض فقاہت میں امام اعظم پر جو اعتراضات غیر مقلدین کی طرف سے کیے جاتے ہیں، ان تمام اعتراضات کا کافی اور شافی جواب بانی جامع نظام علیہ رحمت و رضوان نے حقیقت الفقہ میں کھول کھول کر بیان فرمایا ہے. اور دیگر ائمہ اکرام اور بڑے بڑے محدثین اکرام کے اقوال اس میں نقل فرمائے. امام اعظم کو اگر کوئی برا بھلا کہتا ہے تو وہ جانوروں کی طرح ہے فرمایا ہے، بلکہ وہ جانوروں سے بدتر ہے جو امام اعظم کو برا بھلا کہتا ہے. امام اعظم سے بڑھ کر قرآن حدیث کے جاننے والا کون ہے؟ امام اعظم جب قرآن و حدیث سے مسائل نکالتے تھے اس وقت آپ کے ارد گرد ہزاروں کی تعداد میں علماء ہوا کرتے تھے. 40 علماء ایسے ہوتے تھے جو درجے اجتہاد کو پہنچے ہوئے تھے. آپ کی مجلس میں علم فقہ کا جاننے والا، علم حدیث کا جاننے والا، علم تفسیر کا جاننے والا، علم لغت کا جاننے والا، علم الانساب کا جاننے والا، الغرض ہر علم کا جاننے والا اپنے کمال کے درجے کا عالم ہوتا تھا. اور علم ناسخ و منسوخ کا جاننے والا، علم تاریخ کا جاننے والا، علم امکنہ کا جاننے والا، الغرض ہر علم کا، ہر فن کا ماہر ہوتا. اور ایک ایک مسئلے پر بحث ہوتی، گفتگو ہوتی. اس کے بعد جب ایک مسئلہ طے ہو جاتا تو پھر اس کے بعد امام اعظم فرماتے ابو یوسف سے یہ مسئلہ لکھ دیا جائے. تو بانی جامع لکھتے ہیں ایک ایک مسئلے پر بعض دفعہ ایک ایک مہینہ 40 دن گفتگو اور بحث ہوا کرتی تھی، تب کہیں جا کر وہ مسئلے کا حل نکلتا. تو اس طریقے سے بانی جامع نے 60,000 سے زائد مسائل کو آپ نے جمع کیا. اور دوسرے ائمہ نے فرمایا کہ 80,000 سے زائد مسائل کو آپ نے جمع کیا. اس کی تعداد ہم شامل کر لیتے ہیں تاکہ یہ بھی ہمیں اندازہ ہو جائے. تریاسی 83,000 مسئلے امام اعظم نے قرآن و حدیث سے جمع کیے. امام مالک فرماتے ہیں کہ میں امام ابو حنیفہ کے 60,000 قول ہیں. اسلام میں امام اعظم کے 60,000 قول ہیں، اور یعنی اتنے مسئلے فقہ آپ نے قرآن و حدیث سے اخذ کر کے نکالا ہے. اور امام موفق نے لکھا ہے کہ ایک فقہ کا قول ہے، ذکر کیا کہ 83,000 مسئلے امام اعظم نے لکھے ہیں، جن میں 38,000 عبادات سے متعلق ہے اور 45,000 معاملات میں ہیں. تو الغرض امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن و حدیث سے 83,000 سے زائد مسائل اخذ کیے ہیں. تو یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، قرآن و حدیث کو سمجھ کر اس سے مسائل اخذ کرنا ہر کس و ناکس کی بات نہیں ہے. تو جو غیر مقلدین فقہ پر اور تقلید پر جو اعتراض کرتے ہیں اس کا جواب امام محمد انوار اللہ فاروقی فضل جنگال علیہ رحمت و رضوان نے حقیقت الفقہ میں بڑے مدلل طریقے سے جواب دیا ہے. اور اگر کوئی غیر مقلدین سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو یہ کتاب پڑھنے کے بعد وہ اس کا اہل ہوگا. اس کے بعد ایک عظیم الشان کتاب جس کا ہم تذکرہ کیسے کریں، مقاصد الاسلام، یہ بہترین رسالے ہیں بانی جامع نظام علیہ رحمت و رضوان کے، جو آپ نے بہت سارے علوم پر آپ نے اس کو جمع کیا. تقریباً 11 جلدوں میں مقاصد الاسلام یہ کتاب موجود ہے. اس میں بانی جامع نظام علیہ رحمت و رضوان نے بہت ہی اہم چیزیں اس میں آپ نے ذکر فرمایا. میں اس کو مختصر ذکر کرتا ہوں کیونکہ یہ بہت اہم چیز ہے، گرچہ کہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے لیکن اس کو چھوڑنا بھی دل گوارا نہیں کرتا. صرف اتنا کہہ دوں گا کہ ہر حصے میں بانی جامع نے کس عنوان کے کس ٹاپک کے تحت گفتگو فرمائی ہے. مقاصد الاسلام حصے اول میں، اس حصے میں بانی جامع نے تمدن کے حوالے سے گفتگو کی. تمدن، اخلاق، یہ تمدن انسان کا خاصہ ہے، جانوروں میں تمدن نہیں پایا جاتا. یہ رہن سہن، معاشرتی زندگی، معاملات وغیرہ یہ جو ہے انسان کا تمدن ہے، یہ انسان کا خاصہ ہے، جانوروں کا نہیں ہے. تو انسان تمدن کے ساتھ رہے، یہ بانی جامع نظام علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا. تمدن، اخلاق، فقہ، کلام پر تحقیقی مباحث آپ نے فرمائے پہلے حصے میں. دوسرے حصے میں آپ نے معجزات اور کرامات اور مرزا صاحب کی قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی کا معقول رد کیا، معجزات کا اثبات کیا، کرامتوں کا اثبات کیا. اور اس میں جو کرامتوں کا اور معجزات کا انکار کرنے والے ہیں جیسے کہ سر سید احمد خان، اس کا بھی رد کیا، جواب دیا بانی جامع نظام علیہ رحمت و رضوان نے. کیونکہ انہوں نے فرشتوں کا، ملائکہ کا انکار کیا اور اسی طریقے سے کرامات اور معجزات کا بھی انکار کیا، تو ان کا رد کیا بانی جامع نے.
تیسرے حصے میں تخلیق آدم، معرفت الہی، روح، نفس ناطقہ، تصوف وغیرہ مفید امور پر محققانہ گفتگو فرمائی آپ نے۔ چوتھے حصے میں اہل علم اور اہل علم کی فضیلت پر گفتگو فرمائی اور اس کے متعلق احادیث لائے، اور اسلام پر جو معترضین اعتراضات کرتے تھے اس کا مدلل اور معقول جواب عنایت فرمایا۔ پانچویں حصے میں ضرورت عبادات، یعنی عبادات کی ضرورت کیوں ہے، ضرورت عبادات، سزا و جزا، جنت، دوزخ، اہل بیت اکرام، خلافت راشدہ، خلفائے اربعہ، یہ تمام ساری چیزوں پر آپ نے گفتگو فرمائی۔ حصے ششم میں اسلام میں فتنہ و بغاوت کا آغاز، یعنی عبداللہ ابن سبا جو فتنے کی بنیاد اور آغاز کیا تھا، اور تاریخ وغیرہ اس کے حوالے سے، اور حصول ولایت، تقوی، مسئلے جبر و قدر پر عالمانہ گفتگو آپ نے فرمائی ہے اس مسئلے حصے ششم میں۔ حصے ہفتم میں عجائب جسمانی، تجدد، امثال، اقسام، وحی، ارادت، مریدی، عذاب قبر، مختلف مضامین کی تحقیق فرمائی۔ یہاں پر ایک چیز اور شامل کر لیں کہ عجائب جسمانی، بانی جامع نے یہ بھی لکھا علم الابدان، علم الاجسام، جیسے کہ ہاتھ کھجایا تو پیسے آتے ہیں، یہ ہاتھ کھجایا تو جاتے ہیں، یہ ہاتھ کھجایا تو آتے ہیں، آنکھ پھڑ پڑائی، یہ بھی ایک علم ہے، علم الاجسام، اور قافیہ کا علم وغیرہ، علم الخیافہ وغیرہ، یہ ساری چیزوں پر بانی جامع نے گفتگو فرمائی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بانی جامعہ کو کتنے علوم میں دسترس حاصل تھی۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے بھی آپ نے اس ہفتم حصے میں علم عجائب جسمانی سے بھی گفتگو فرمائی۔ حصے ہشتم، آٹھویں حصے میں اصلاح تمدن، سلطنت، اسماء حسنہ، ایمان و اسلام، وسوسہ شیطانی، سماع موتا پر مدلل گفتگو فرمائی آپ نے۔ نویں حصے میں معجزات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیل اور آثار مبارکہ سے برکات وغیرہ حاصل کرنا، اس کے تعلق سے، اور فطرت، شناخت، محبت و مخالفت، ضرورت محبت، دنیا و بت پرستی وغیرہ عام معلومات پر آپ نے عالمانہ گفتگو فرمائی۔ حصے دہم میں کمال ایمان، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، عدل فاروقی، صبر و استقلال، حضرت خالد بن ولید، مسئلہ بیعت، ندائے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دیگر اہم مسائل پر آپ نے گفتگو فرمائی۔ 11ویں حصے میں وہابیہ کے خیالات اور اللہ نور السماوات والارض کی تفسیر اور ضرورت اتباع صحابہ اور مختلف علوم کی تحقیق آپ نے فرمائی ہے۔ تو الغرض حاضرین اکرام، یہ جو ہے مقاصد الاسلام کے حصوں کا کچھ مختصر تعارف میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اس کے بعد جی تو نہیں چاہتا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، لیکن وقت بھی اجازت نہیں دیتا ایسی اہم کتاب کے بارے میں ہم چھوڑ کر چلے جائیں۔ اس کے بعد الکلام المرفوع فیما یتعلق بالحدیث الموضوع، یہ کتاب بانی جامع نے لکھی حدیث موضوع کے متعلق جو اعتراض کیا گیا تھا، اس کا کافی و شافی رد آپ نے اس کتاب میں الکلام المرفوع میں فرمایا ہے۔ یہ کتاب اردو میں لکھی آپ نے عمدۃ المحدثین حضرت شیخ الحدیث قبلہ خواجہ محمد خواجہ شریف صاحب حفظہ اللہ رحمہ اللہ، انہوں نے اس کتاب کا ترجمہ عربی میں کیا، اور یہ کتاب جب عرب میں گئی تو عرب والے بہت ہی اس کو قبول کیے اس کتاب کو، اور اس کتاب کو مقبولیت تامہ حاصل ہوئی ادھر عرب میں بھی۔ پھر اس کے بعد مسئلۃ الربا، یعنی ربا کے مسئلے کے بارے میں بھی آپ نے کتاب لکھی۔ رسالۃ خلق القرآن، اس بارے میں بھی کتاب لکھی۔ رسالۃ انوار اللہ الودود فی مسئلۃ وحدۃ الوجود، یہ بھی ایک رسالہ لکھا۔ کتاب التوحید لکھی آپ نے۔ خدا کی قدرت ایک اشعاری مجموعہ ہے، یہ بھی لکھا آپ نے۔ رسالۃ چہل حدیث، 40 حدیثوں کا مجموعہ بھی لکھا آپ نے۔ رسالۃ بشر الکرام فی مولد خیر الانام، یعنی حضور کی ولادت کے موقع پر میلاد منانا وغیرہ اور اٹھ کر قیام کرنا، اس کے بارے میں بھی آپ نے دلائل کے ساتھ ایک رسالہ لکھا۔ دیوان شمیم الانوار، یہ بھی ایک شعری مجموعہ ہے۔ نظم الشعر فی الفارسیۃ والاردیۃ، اور بانی جامع دیم اللہ رحمت و رضوان نے فارسی میں اور اردو میں اشعار وغیرہ کے مجموعہ وغیرہ بھی آپ نے لکھے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یہ تو آپ کی مؤلفات تھی، یہ تو آپ کی تصنیفات تھی، ساتھ ساتھ بانی جامع نظام الرحمت و رضوان یہ آپ کے تصانیفی کارنامے ہیں اور انتظامی امور میں ہیں، آپ درس و تدریس میں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے تصانیف کے کارناموں کے ساتھ ساتھ مالیہ طور پر علماء کی مدد فرمائی، اشاعت علم میں، اشاعت دین میں جو
کتابیں بہت سارے لکھے لیکن ان کے پاس سرمایہ نہیں تھا. بانی جامعہ نے سرمایہ کے ذریعے ان کا تعاون فرمایا اور کتابیں چھپوائی گئی, ان کے لیے وظائف مقرر فرمائے بانی جامعہ نے. ایسے کئی لوگوں کا تذکرہ اس کتاب میں آپ کو مل جائے گا جن کی بانی جامعہ نے مدد فرمائی ہے, جو صلاحیت تو رکھتے تھے, صلاحیت و قابلیت ہے, لیکن کتاب چھاپنے کے لیے ان کے پاس اسباب نہیں تھے. بانی جامعہ نے ان کے اخراجات اٹھائے اور حکومت کو توجہ دلائی اور ان کی کتابیں شائع کرنے کا حکم دیا اور ان کو وظائف مقرر فرمائے. تو الغرض حاضرین اکرام, یہ بانی جامع نظام الرحمت و رضوان کی کچھ تصانیف کا تذکرہ ہم نے یہاں پر ذکر کیا ہے. الغرض یہ نیر تاباں, یہ نابغہ روزگار, یہ مجدد دین و ملت, یہ شیخ الاسلام, جس کو عرب کے آپ کے چاہنے والے نے ان الفاظ کے ذریعے آپ کو خراج عقیدت پیش کیا, نور الہدا احسانہ عم الورا, یہ ہدایت کے نور ہے, احسانہ عم الورا, آپ کے احسانات پوری مخلوق پر چھا گئے ہیں, پوری مخلوق کو عام ہے. آپ کے فیضان سے امراء بھی فیضیاب ہیں, آپ کے فیضان سے علماء بھی فیضیاب ہیں, آپ کے فیضان سے مشائخین بھی فیضیاب ہیں, آپ کے فیضان سے صوفیہ بھی فیضیاب ہیں, آپ کے علمی فیضان سے علماء بھی فیضیاب ہیں, آپ کے فیضان سے عوام بھی فیضیاب ہے, آپ کے فیضان سے شعراء, صحافی. اب نظامیہ اٹھا لیجیے آپ, نظامیہ کیسے کیسے لوگوں کو, کیسی کیسی شخصیتوں کو, کیسی کیسی عبقری شخصیتوں کو جنم دیا. کدھر دیکھو آپ, کوئی محدث دکن نظر آ رہے ہیں, کوئی بحر العلوم نظر آ رہے ہیں, کوئی ابو حنیفہ ثانی نظر آ رہے ہیں, کوئی ڈاکٹر حمید اللہ نظر آ رہے ہیں, کوئی الغرض جدھر دیکھو آپ بانی جامعہ کا یہ فیضان تو ہے جو پوری دنیا میں عم الورا, جو یوں ہی نہیں کہا انہوں نے, وہ عرب کے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نور الہدا احسانہ عم الورا, یہ ہدایت کے نور ہے, ان کا احسان پوری مخلوق کو عام ہے. کوئی ایک خاص طبقہ آپ کے فیضان سے مالا مال نہیں ہے, بلکہ پوری مخلوق آپ کے فیضان سے, آپ کے احسانات سے مالا مال ہے. مجدد الوقت بلا انکار, آپ فرماتے ہیں آپ اپنے وقت کے مجدد ہیں, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. وتوفی رحمہ اللہ سنۃ 1336 ہجریا بمرض سرطانی ودفن فی رحاب الجامعۃ النظامیہ بأمر جلالة الملك النواب میر عثمان علی خان الآصف جاء السابع واصدر مرسوما. تو الغرض بانی جامعہ شیخ الاسلام الحافظ محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ علیہ رحمت و رضوان اس دار فانی سے اپنے رب حقیقی, اپنے خالق کی طرف کوچ فرمائے. 1336 ہجری تھی اور آپ کو جامعہ نظامیہ کے میدان میں سپرد لحد کیا گیا اور آپ کا جسد خاکی جامعہ نظامیہ میں دفن کیا گیا. اور آپ کا مرقد انور آج بھی رب ذوالجلال کے انوار و تجلیات کا مرکز و محور ہے, اور جہاں پر ہر آن ہر گھڑی رب ذوالجلال کے انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے, اور تشنگان علم و فن اور تشنگان علم و ہنر اور علوم ظاہریہ اور علوم باطنیہ کے تشنگان آپ کے مرقد انوار پر آتے ہیں اور اکتساب فیض پا کر جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں بانی جامعہ کے علوم ظاہریہ اور علوم باطنیہ کے فیضان سے مالا مال فرما. اے بار اللہ ہمارے زندگیوں میں خوشیاں نصیب فرما. اے بار اللہ ہمیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی سچی اور پکی محبت عطا فرما جیسا بانی جامعہ نے فرمایا. اے بار اللہ بانی جامعہ جیسی محبت نہیں تو کم از کم آپ کی محبت کا کچھ صدقہ ہمیں بھی عطا فرما کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بھی بے پناہ محبت کرے اور بے انتہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.